گردش تحریر نور آصف کی 63۔ حیدر خان کی صبح آنکھ کھلی تو فرشتے اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے کمرے میں نظریں دوڑائیں، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ حیدر خان کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ یقیناً اتنی صبح کچن میں تھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر زمین پر دے مارا تھا۔ وہ اور فرشتے صبح شاور لے کر فجر کی نماز ادا کر کے سوئے تھے۔ اور رات بھر اسے سونے ہی کہاں دیتا تھا۔ اچھی بیویوں کی طرح مسکراتے ہوئے اپنا ہر حق ادا کرتی تھی۔ دس از ٹو مچ۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ فرشتے کے آنے سے پہلے کچن کے کام ملازمہ کرتی تھی، اب اس پر سارے کام کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ فرشتے نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کا تھکا تھکا چہرہ اور تھکا تھکا وجود اور پرمستہ چہرہ دیکھ کر اسے شک ہوا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے حویلی ہی تھا۔ فرشتے کے معمولات پر گہری نگاہ رکھی تھی۔ وہ سارا دن میں ایک بار بھی کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ کچن سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ رات کو وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی تیار اسے ملی تھی اور رات بھر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا۔ اس نے تب بھی تھکن کا بہانہ نہیں کیا تھا، مگر حیدر خان کو یہ بات بری طرح چبھ گئی تھی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے سے باہر آیا۔ پوری حویلی میں اس ٹائم خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ حیدر خان کے بھاری قدموں کا رخ اب کچن کی طرف تھا، جہاں اس کی متاع حیات تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر رکا تھا۔ فرشتے پنک کلر کی گرم پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر وائٹ کلر کی جرسی پہن رکھی تھی۔ پنک کلر کا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے آٹا گوندھ رہی تھی۔ حیدر خان نے گہری اور گرم نگاہیں اپنی بیوی پر گاڑی۔ وہ زیادہ خوبصورت تھی یا معصوم، وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ خدا نے پتہ نہیں کس نیکی کا بدلہ اسے فرشتے کی صورت میں دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک فرشتے پر اپنی والہانہ نگاہیں گاڑے کھڑا رہا۔ آٹا گوندھتے ہوئے اس کے لب مسلسل ورد کی صورت میں ہل رہے تھے۔ حیدر خان مبہم سا مسکرایا تھا۔ وہ کمرے میں بھی اکثر کچھ نہ کچھ پڑھ کر نامحسوس انداز میں اس پر پھونکتی رہتی تھی۔ حیدر خان اس کی معصومیت بھری اداؤں پر، اس کی شدید محبت پر مبہم سا مسکرا جاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ یہ وظائف، یہ ورد اسے کھونے کے ڈر سے کرتی ہے۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے فرشتے کی طرف بڑھا۔ فرشتے آٹا گوندنے منہمک تیکھے اپنے قریب حیدر خان کی دل فریب خوشبو محسوس کرتے اس کی پرات میں آٹا گوندتے ہاتھ رکے تھے۔ گال دہک کر انار ہوئے حیدر خان کے ہاتھ اس کی پشت پر نرمی سے رینگ رہے تھے۔ حیدر خان کی صبح صبح کچن میں آمد فرشتے کے لیے حیران کن تھی۔ اور کتنا مجھے اپنی محبت کا اسیر کرو گی؟ تمہارے دم درود سے میں تمہارا کب سے ہو چکا ہوں خانم، کیوں اتنا پریشان ہوتی ہوں؟ میں اب ہمیشہ اپنی خانم کا رہوں گا۔ حیدر خان نے اس کا دوپٹہ سر سے نرمی سے اتارے، اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جمائے، اس کے کان میں مدھم سرموشی کی۔ خان! فرشتے مدھم سا حیدر خان کو پکارتی شرمیلی مسکان کے ساتھ حیدر خان کے لمس پر سمٹی تھی۔ حیدر نے اسے کندھے سے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنے سامنے کیا تو فرشتے سرخ گلاب ہوتی نظریں جھکا گئی۔ تم تو اپنی ہر ادا سے میرا دل دھڑکانا جانتی ہو خانم، کیوں چاہتی ہو میں کسی کام کا نہ رہوں؟ حیدر نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑے، ٹھوڑی پر موجود گھنگھور سیاہ تل پر اپنے لب رکھے تو فرشتے شرماتے ہوئے حیدر خان کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ فرشتے کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر آٹے میں لتڑے ہاتھ حیدر خان کی شرٹ پر داغ چھوڑ گئے تھے۔ وہ حیدر خان سے علیحدہ ہوتے ہونکوں کی طرح حیدر خان کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جو آٹے سے لتھڑ چکی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ پر اچھا خاصا آٹا لگ چکا تھا۔
خان مام مجھے پتہ نہیں چلا، فرشتے فق رنگت کے ساتھ بولی۔ حیدر خان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ بہت نفاست پسند تھا، یقیناً یہ اس کی نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرا تھا۔ یہ کیا ہے فرشتے؟ حیدر خان نے درست لہجے میں کہا۔ میں صاف کر دیتی ہوں خان۔ فرشتے نے بکھلاتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈبوتے حیدر کی شرٹ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ مزید خراب ہو چکی تھی۔ شرٹ اب اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی، اس پر مزید آٹا لگ چکا تھا۔ فرشتے یہ دیکھتے روحان سی ہوئی۔ مجھے معاف کر دے خان، فرشتے روحان سے ہوتے بولی۔ ایسے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ حیدر خان اس کے قریب ہوا تھا۔ فرشتے گھبراتے ہوئے سلیب کے ساتھ جا لگے۔ وہ اب اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھیں پھیلائے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی، جو سلیب کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے محصور کیے ہوئے تھا۔ کیسے معافی ملے گی خان؟ فرشتے نے حیدر خان کی آنچ دیتی نظروں سے گھبراتے ہوئے، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے بہت گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے بکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے سراسیمگی سے بولی۔ تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ حیدر خان نے وہ سیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ فرشتے لب کاٹتے نظریں جھکا گئی۔ وہ گلابی کلر کی گرم فراک پر سفید جرسی پہنے ہوئی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی۔ حیدر کی نظریں اس کے بدن کے دلکش نشیب و فراز میں الجھی۔ فرشتے حیدر خان کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے وہ سرخ پڑتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئے۔ حیدر خان نے مسکراتے اس کے بٹنوں میں ہاتھ ڈالا تو فرشتے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ حیدر اس کی جرسی کے بٹن کھولتے اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ حیدر خان کا ہاتھ اس کے فراق کے اگلے بٹنوں میں الجھا تو فرشتے کی آنکھوں میں نمکین پانی آن ٹھہرا تھا۔ تمہاری سزا ہے یہ فرشتے، جو تم نے یہ کیا، حیدر خان نے سنجیدگی سے کہتے اپنے داغدار شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے لب کاٹتے بے بسی سے حیدر خان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ابھی تک آٹا لگا ہوا تھا اور حیدر خان اسے لیکن کافی شدت پسند تھا۔ اس کا جھٹکنا، اس کا دور جانا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی شدتیں سہتے دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ حیدر خان کے بے باک لمس پر کانپتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے خود کے قریب کرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ فرشتے حیرانگی سے حیدر خان کے سینے کے ساتھ لگی اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ بہت نرمی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ حیدر خان کی محبت پر فرشتے کی آنکھوں میں نمی ابھرتے اس کی گالوں پر بہنے لگی۔ وہ باقاعدہ حیدر خان کے سینے کے ساتھ لیکن رونا شروع ہو چکی تھی۔ حیدر خان نے پریشانی کے عالم میں اسے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا فرشتے؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ حیدر خان نے تڑپتے اس کے آرے سے بہتے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ خان میں نے آپ کی شرٹ خراب کر دی۔ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں آپ کتنے نفاست پسند ہیں۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ وہ حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے معصومیت سے بولے۔ حیدر خان اس کی معصومیت پر فقط مسکرا گیا تھا۔ وہ سچ میں خدا کی طرف سے اس کے لیے آرام تھی۔ فرشتے میں نے تمہارے کیے کی سزا بھی دے دی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حیدر خان نے مبہم سا مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو فرشتے نے حیران ہوتے اپنی آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹائیں۔ حیدر خان نے مسکراتے اس کے گال پر ہاتھ لگایا جہاں حیدر خان کی شرٹ پر لگا آٹا اس کے گال پر لگ چکا تھا، بلکہ اس کے کپڑوں پر بھی لگ چکا تھا۔ خان آپ نے مجھے اس لیے گلے سے لگایا تھا۔ فرشتے نے نروٹھے انداز میں حیدر خان کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ بالکل میں اپنی نیند خراب کر کے صبح صبح کچن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے آیا تھا۔ میری معصوم بیوی نے میری شرٹ خراب کر دی، اس لیے یہ سزا تو بنتی تھی۔ حیدر خان مسکراہٹ دبائے بولا تو فرشتے حیدر خان کو گھورتی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ میں حیدر خان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ کافی دیر تک اسے سینے میں بھینچے کھڑا رہا۔ فرشتے مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگی
آنکھیں موند گئی تھیں۔ حیدر خان نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے آٹا لگے گال پر اپنے دانت کاڑے۔ خان، فرشتے نے اس کی شدت پر سسکی لی تھی۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا۔ اس سے پہلے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، اوزگل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے سرخ پڑتی کرنٹ کھا کر حیدر خان سے دور ہوتی جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی۔ اوزگل بھی یہ دیکھتے سرخ پڑی تھی، بلکہ آنکھوں سے شرارے پھوٹے تھے۔ حیدر خان کی شرٹ آٹے سے لتڑی ہوئی تھی، فرشتے کے گال پر آٹا لگا تھا، پل میں سمجھ چکی تھی کچن میں کیا ہو رہا تھا۔ سمجھنے کے لیے اتنی صبح حیدر کا کچن میں موجود ہونا ہی کافی تھا، ورنہ آج سے پہلے حیدر خان نے کچن میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ پوری حویلی میں اس کا رعب و دبدبہ تھا۔ حاکم خان تک اس کے آگے خاموش ہو جاتے تھے۔ حیدر خان صرف اپنی مورے کے آگے جھکتا تھا، ان کی ہر بات احترام سے سنتا بھی تھا، برداشت بھی کر جاتا تھا۔ فرشتے شرمندگی سے سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے آٹا گوندنے لگی۔ اوزگل کینہ توز نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں جو حیدر خان نے اس کے مقابلے میں ایک طلاق یافتہ بانجھ لڑکی کو ترجیح دی؟ وہ نم جلن زدہ آنکھوں سے فرشتے کو گھور رہی تھی، جو اس کی طرف پشت کیے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ حیدر خان فرشتے کو ایک نظر دیکھتا باہر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا طریقہ ہے فرشتے؟ کچھ خدا خوفی بھی ہے تم میں یا نہیں؟ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ یہاں رزق کا ضیاع کرتے تم لوگ بے شرمی کے مظاہرے کر رہے تھے۔ یہ کمرہ کس لیے ہوتا ہے؟ خالہ کو تمہاری حرکتیں بتائیں، وہ ایک دن میں تمہیں اس حویلی سے حیدر خان کی زندگی سے چلتا کریں گے۔ کمرہ جس لیے بھی ہوتا ہے، تم ہوتی کون ہو یہ سب کہنے والی؟ حیدر خان کے سخت لہجے پر اوزگل کی رنگت فک ہوئی تھی۔ کرنٹ کھا کر حیدر خان کی طرف پلٹی، جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا حیدر خان بھی ادھر کھڑا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا، فرشتے کو ایک لفظ نہ کہتی۔ حیدر خان اپنے بھاری قدم لیے، آنکھوں میں شدید غصہ لیے اوزگل کی طرف بڑھا۔ خان، فرشتے نے حیدر خان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے گھبراتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔ حیدر خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے خاموش رہنے کو کہا۔ فرشتے لب کاٹتے خاموش ہو گئی تھی۔ اوزگل نے حیدر کو اتنے غصے میں دیکھا اپنا خشک حلق ترک کیا تھا۔ وہ حیدر، میں تو صرف فرشتے لالا بولو۔ حیدر خان اس کی بات کاٹتا گرج کر بولا۔ اوزگل اس کی گرج پر لرز کر رہ گئی تھی۔ فرشتے کے سامنے اتنی بے عزتی پر اوزگل کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ لالا میں؟ حیدر خان کا غصہ دیکھ کر اوزگل نے بمشکل ہی لفظ لالا کہا تھا۔ فرشتے تم سے عمر میں چھوٹی ہے مگر رشتے میں بڑی ہے، اس لیے آئندہ اسے بھابھی پکارنا۔ میں تمہارے منہ سے فرشتے نہ سنوں، اور آئندہ اسے مورے کے نام پر دھمکانا مت۔ اسے تنبیہی انداز میں وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیدر خان نے غصے سے ڈائننگ ٹیبل پر موجود پرتکلف ناشتے کو دیکھتے اپنی ہلکی گھنی بریڈ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاف فرائی ایگز، 2-3 قسم کے آملیٹ، بلدار خستہ پراٹھے، چکن سینڈوچز، مٹن چاپ کا مسالہ اور تازہ نہاری، فریش اورنج اور ایپل جوس اور فروٹ سیلڈ۔ وہ اپنی چیئر پر سخت تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈشز کو دیکھتے اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ صبح سے فرشتے کو گھن چکر بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ صبح 6 بجے سے کچن میں موجود تھی، اب 8 بج چکے تھے، وہ کچن میں ہی موجود تھی، یہاں تک کہ وہ کمرے میں اس کے کپڑے بھی نکالنے نہیں آئے تھے۔ اسے اتنے دنوں سے فرشتے کی عادت ہو گئی تھی، اس کے بغیر تیار ہوتے وہ آج جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اس کی ڈرپوک بیوی نے آج ناشتے میں اتنا تکلف کیوں کیا تھا؟ وہ سمجھ گیا تھا، سارا ناشتہ ہی اوزگل کی پسند کا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر براؤن مردانہ شال ڈالے، وہ اب اپنی گھنی مونچھوں پر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فرشتے کی کچن میں موجودگی اسے تاؤ دلا رہی تھی۔
وہ رقیہ خانم کے احترام میں مجبوراً خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ حیدر تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہا؟ رقیہ خانم حیدر خان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر بولی۔ فرشتے آ جائے تو کرتا ہوں ناشتہ، حیدر خان نے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر خان کی بات پر رقیہ خانم کے ماتھے پر بل ڈلے تھے، ازگل کا بھی منہ بنا تھا۔ حاکم خان حیدر خان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پہنچے تھے، اس کا رنگ شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھتے وہ چیئر پر سیدھے ہوئے تھے۔ وہ حیدر خان کی ایکسپریشن سے سمجھ چکے تھے وہ انتہائی سنجیدہ کیوں ہے۔ فرشتے کے ساتھ رقیہ خانم کا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ حیدر خان کی غصیلی نظریں ڈائننگ روم سے ملحقہ کچن کے دروازے پر ہی تھی۔ اسی اثناء میں فرشتے کچن سے گرم گرم پراٹھا لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسے گرم گرم پراٹھا ازگل کی پلیٹ میں رکھا۔ یہ دیکھ کر حیدر خان کے نقوش مزید تنے تھے۔ اب کی بار غصہ اشتعال اپنی بیوی پر آیا تھا۔ فرشتے ازگل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر خاموشی سے جانے لگی تو حیدر خان کی پکار پر رکی تھی۔ فرشتے کہاں جا رہی ہو؟ حیدر خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خان باورچی خانہ میں۔ فرشتے حیدر خان کی یوں سب کے سامنے پکارنے پر گھبرائی تھی۔ فرشتے نے گھبراتے ہوئے رقیہ خانم کو دیکھا جن کے تاثرات بہت پتریلے تھے۔ انہوں نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ انہیں حیدر خان کا فرشتے کو یوں پکارنا پسند نہیں آیا تھا۔ حیدر خان رقیہ خانم کو ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر اپنے جبڑے پوری طرح بھیج گیا تھا۔ فرشتے جلدی سے باورچی خانہ کی طرف بڑھ گئے۔ مورے آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ حیدر خان نے اپنے سامنے بیٹھی رقیہ خانم کی پلیٹ میں کٹے ہوئے فروٹ ڈالتے نرمی سے کہا۔ وہ کوئی بات بری لگنے پر ہمیشہ کھانے پر اپنا غصہ نکالتی تھی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی اور ایسے میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ چلو شکر ہے تم کو اپنا مورے کا بھی خیال آیا، ورنہ ہم تو سمجھا تھا تم کو صرف اپنا بیوی یاد ہے۔ رقیہ خانم نے درستگی سے کہا۔ مورے میرے لیے آپ سب سے زیادہ اہم ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حیدر خان نے اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال پر قابو پاتے نرمی سے کہا۔ ہم کو سب معلوم ہے حیدر، تم بدل گیا ہے، اپنا مورے کو بھول گیا ہے۔ وعدہ کیا تھا تم نے ہم سے کہ تم شادی کے بعد ہم تمہارا لیے سب سے بڑھ کر ہوگا، ہمارا ہر بات تمہارا لیے حکم کا درجہ ہوگا۔ مورے آپ میری مورے ہیں، میرے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ صبح صبح مجھ سے یہ شکوہ کر رہی ہیں، حیدر خان نے بظاہر نرم لہجے میں کہا تھا، مگر چہرے کی رنگت شدید سرخ پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی حاکم خان نے اپنی بیوی پر قہر بار نگاہ ڈالی جو صبح صبح فضول سی بات کو تول دے رہی تھی۔ تم نے ہمارا کیا ہوا فیصلہ کے خلاف جا کر اپنا مرضی سے شادی کیا۔ اس دن ہی ہمارا اہمیت تمہارا نظروں میں واضح ہو گیا تھا۔ اب تم کو اپنا بیوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم اپنے بیٹے کا اولاد دیکھیں؟ ہمارا اتنا سا خواہش تمہارے لیے بوجھ بن گیا ہے؟ ہمارا یہ سوچ کر ہی دل پھٹتا ہے کہ ہم اپنا کبھی بھی پوتا پوتی کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ رقیہ خانم بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ فرشتے جو کچن سے ٹی پاٹ میں گرم گرم چائے لے کر داخل ہوئی تھی، رقیہ خانم کی بات پر ٹی پاٹ اس کے ہاتھ میں لرزا تھا۔ ٹی پاٹ سے چائے گرتی اس کا ہاتھ جلا چکی تھی، اسے سکر رہ گئی۔ حیدر خان اس کی سسکاری سنتے جلدی سے چیئر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، اس سے ٹی پاٹ لے کر ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ رکھا جہاں گرم گرم چائے سے آنولا پڑ چکا تھا۔ خانم دھیان کہاں تھا تمہارا؟ حیدر خان اس کا ہاتھ پکڑے غصے سے گرجا۔ حیدر خان کے غصے میں فرشتے کے لیے کتنی فکر اور تڑپ تھی یہ ڈائننگ روم میں بیٹھے ہر نفوس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ خان میں ٹھیک ہوں، چائے اتنی گرم نہیں تھی۔ فرشتے حیدر خان سے ہاتھ چھڑواتے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ حیدر فرشتے بے شک تمہارا بیوی ہے، مگر ہمارا ہاں اس طرح سب کے سامنے بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ تمہارا بیوی کو عادت ہے اپنا معصوم شکل سے تمہارا ہمدردی حاصل کرنے کو۔ رقیہ خانم کی بات پر حیدر خان نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ ابھی فرشتے اسے جن زخمی نظروں سے دیکھ کر گئی تھی وہ نگاہیں اس کے دل میں گڑ گئی تھی۔ ان میں کوئی شکوہ نہ تھا مگر ٹوٹے کانچ کی طرح کرچیاں تھیں۔
ہمارے یہاں مورے ہمارے یہاں اور بھی بہت کچھ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہو رہا ہے، حیدر خان سپاٹ انداز میں کہتا، اپنی شال کندھوں پر جھٹکتا۔ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ خان، تم نے دیکھا اپنا بیٹے کو کیسا غصے سے کیا ہے؟ اس سے پہلے اس نے کبھی ہم سے اس لہجہ میں بات نہیں کیا۔ رقیہ خانم نے بھرائی آواز میں شکوہ کیا۔ اس سے پہلے تم نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ فرشتے بچی کے ہاتھ پر چائے گر گیا تھا۔ اصولاً تمہیں اٹھ کر دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ تم ہم کو بتاؤ، وہ بچی ورچی خانہ کا کام اکیلے کرتا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہمارا مورے نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ تم ہر وقت حیدر کے سامنے بند کمرے میں تو اپنا پوتے پوتی کا رونا روتی ہو، آج تم یہاں بھی سب کچھ لے کر بیٹھ گئی۔ فرشتے بچی نے سن لیا ہے سب کچھ۔ کیا گزری ہوگی اس کے دل پر؟ حیدر خان کو کتنا برا لگا ہوگا۔ کیوں اپنے بیٹے کو دور کر رہی ہو خود سے؟ حاکم خان نے رقیہ خانم کو تعصب سے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا اپنا پوتا پوتی کی خواہش کرنا غلط ہے خان؟ حیدر نے اپنا مرضی کر لیا، اب ہمارا بات مان کر وہ دوسری شادی کر لے گا تو کیا قباحت ہے؟ اولاد کی خاطر دوسرا شادی ہر کوئی کرتا ہے، مگر وہ صاف صاف لفظوں میں دوسری شادی کو منع کر چکا ہے۔ سوچو ہمارا دل پر کیا قیامت گزرتا ہے جب ہم اس بانجھ لڑکی کا شکل دیکھتا ہے۔ رقیہ خانم زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رقیہ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، حیدر کو جلد احساس ہوگا، پھر وہ اپنا ضرورت کے لیے اپنا اولاد کی خواہش کے لیے کر لے گا دوسری شادی۔ وقت سے پہلے گھر کا ماحول مت خراب کرو، حاکم خان نے رقیہ خانم کو رسانیت سے سمجھایا۔ یہ نہ ہو تب تک ہم ہی اللہ کو پیارا ہو جائے۔ حیدر نے اس لڑکی کے لیے 5 سال تک شادی ہی نہیں کیا۔ حیدر کی عمر کا خاندان میں سب لڑکوں کا 2 2 3 3 اولاد ہے۔ ہمارا حیدر کیا اکیلا رہے گا؟ ہمارا وارث کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سب سوچ کر ہمارا دل کتنا خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کا ہی سوچ کر پریشان رہتا ہے۔ تم سب کبھی ایک ماں کا دل کو سمجھ نہیں سکتا۔ رقیہ خانم ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ بہتر کرے گا، اوزگل ان کا بازو دباتے ہوئے بولی۔ حاکم خان رقیہ خانم کو دیکھتے گہرا سانس بھرتے چیئر گھسیٹ کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زران نے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ابریش کو دیکھا، جو گرم شال خود پر لپیٹے گلاس ونڈو سے باہر سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کا یہی موڈ تھا، گاڑی میں اور یہاں آ کر بھی اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زران گہرا سانس بھرتا اس کی طرف بڑھا۔ ابریش کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی سائیڈ گردن پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ ابریش یوں ہی اسپاٹ سے کھڑی رہی، زران کے چھونے پر بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ زران نے اسے کندھے سے نرمی سے تھام کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے اس کی شال اتار کر ساتھ ہی بڑے صوفے پر رکھتے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ سٹائلش سی بلیک ویلویٹ کی فراک میں ملبوس تھی، سلکی براؤن بال کھلے تھے، میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ وہ زران کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ زران اسے کمر سے تھامے اس کے چہرے کو گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی، نظریں جھکائے اسمارٹ سے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زران اس کے ایٹیٹیوڈ پر مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے رہا۔ زران کی پرہدت نظروں کی تپش سے اب وہ جھنجھلا کر گئی تھی، چہرے میں گلابیاں سی گھلنا سٹارٹ ہوئی تھی۔ زران اس کا گلاب کی طرح سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر دلکشی سے گہرا مسکرایا تھا۔ کیوں ایسے شوق کرتی ہو جیسے میرے نزدیک آنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب میں چھوتا ہوں تو اتنے ٹھنڈے ایکسپریشن کیوں دیتی ہو؟ جب محبت کرتی ہو اور شدید کرتی ہو تو ہوش میں اقرار کیوں نہیں کرتی؟ اب اقرار کروانے کے لیے تمہیں مدہوش کرنا پڑے گا کیا؟ زران نے مخمور آواز میں کہتے اس کی سرخ خارج پر اپنے لب رکھے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ابریش نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کمزور سی مزاحمت کی۔ ابریش کی کمزور سی مزاحمت پر زران کا برجستہ قہقہ گونجا تھا۔ تمہاری منتشر ہوتی دل کی دھڑکنیں
اور تمہاری یہ کمزور سی مزاحمت تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ زران اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتا گھمبیر آواز میں بولا، جھوٹ بول رہی ہیں یہ دھڑکنیں، میں اب بھلا تمہارے پہاڑی وجود کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہوں؟ ابریش نے اب کی بار اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے پوری قوت سے دھکیلا، مگر وہ زہران کو 1 انچ نہیں ہلا سکی تھی۔ جو مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیوں کرتی ہو مقابلہ بیوی؟ زہران اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھکتے کفل لگا گیا۔ ابریش اس کے لمس پر بری طرح سٹپٹائی تھی، اسے خود سے دور کرتے اس کی گردن اپنے لمبے ناخنوں سے نوچی۔ زہران نے اس کے وائلڈ ایکٹ پر اس کی کلائیاں ایک ہاتھ سے کمر میں قید کرتے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے، اس کی نرم و نازک لبوں پر اپنی شدت پہلے سے بھی زیادہ نچھاور کرنے لگا۔ اب اس کے لمس میں غصے کی بھی جھلک تھی جو اسے جنونی بنا رہی تھی۔ ابریش کا نازک وجود اس کی قید میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ابریش کی خوشبودار سانسوں سے خود کو مکاتے اس کے لبوں کو کنداری کرتا رہا، اس کے لبوں کو جکڑی اس کی کلائیاں آزاد کی۔ وہ ابریش کو اپنے لمس سے آزاد کرتا بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ ابریش اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے زہران کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے سے اپنی گرم تپش زدہ نظروں سے دیکھتے دور سے ہی جھلسا گیا تھا۔ اس کے ارادے سمجھتی بیڈ سے اٹھتی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ زہران اس کے ارادے سمجھتا اسے بازو سے جکڑے پھر سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ زہران اپنی جیکٹ اتارے ابریش کی طرف بڑھا، اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی اس پر جھکتی اس کی کلائیوں اور ٹانگوں کو لاک کر گیا۔ زہران چھوڑو مجھے، اپنی زہران کی مخمور نگاہوں کو دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ اب اس کی وحشی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابریش اپنی گہری براؤن آنکھوں سے زہران کو دیکھ رہی تھی جو اس کے عارض پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے سرخ نشیلی مخمور نگاہوں سے دیکھتی اس کے چہرے کو گرم نرم سانسوں کی حدت سے جھلسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھتے ابریش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ اس کی جنونیت سہنا آسان نہ تھا، یہ 2 مرتبہ ہی اس کے قریب آنے سے اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ابریش کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو جب پتہ ہے تمہیں میری قربت سے اب آزادی نہیں ملے گی؟ یہ تم دیکھ چکی ہو، پھر بلا وجہ کا گریز کیوں میری پوزیسو بیوی؟ یا میں چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ پھر سے زبردستی کروں؟ لگتا ہے تمہیں زبردستی پسند ہے، زہران نے شرارتی انداز میں کہتے اسے آنکھ میں کی تو ابریش دہکتا انار بنی تھی۔ وہ ابریش کا سرخ چہرہ دیکھتے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکے اپنا پرتپش لمس بکھیرنے لگا۔ زہران کی بات میں چھپا مفہوم سمجھتے ابریش کی گالوں سے تپش نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ ابریش نے اس کی بات پر سلگتے ہوئے اس کے حصار میں چھٹپٹاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے ناخن بہت بری طرح گاڑے۔ تم نرمی کے قابل نہیں ہو مائی وائلڈ وومن، تمہیں بھی اب وائلڈ مین کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ اپنے کندھے پر ابریش کے ناخن مارنے پر شدید جلن ہوئی تھی، وہ پہلے بھی اس کا سینہ زخمی کر چکی تھی۔ وہ ابریش پر غصیلی نگاہ ڈالے پھر سے اس کی کلائیاں جکڑ گیا تھا۔ اس کا بلا وجہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نخرہ اسے مشتعل کر گیا تھا، اور وہ بیوی کے ہوتے کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ ہوٹل کے اس خوبصورت کمرے میں سجے گلابوں نے اس کے اندر کتنے ارمان جگا دیے تھے، اس کی بے وقوف بیوی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو مت دکھایا کرو مجھ پر نرمی، ونی میں لائے تھے وہی سلوک کرو جس کی میں حقدار ہوں۔ ابریش کا لہجہ اس کی وحشی گرفت اور اس کی بات پر شدت سے بھیگ اٹھا۔ میری خوبصورت بیوی، میری جان کا آزار کیوں ستاتی ہو مجھے؟ تمہاری آنکھوں میں میری طلب واضح ہے، پھر یہ گریز مجھ سے دوری کیوں؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو آخر مجھے؟ زہران ابریش کی گہری گلابی ہوتی آنکھوں کو نرمی سے چومتا بھاری آواز میں بولا، جہاں اس کی ذرا سی قربت سے
اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ زران چھوڑو مجھے۔ ابرش اس کی بات پر اپنی نظریں چراتے اپنے بے قابو جذبات پر قابو پاتے چیخی، ابرش وردا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میری نرمی، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو؟ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو کیوں آئی یہاں میرے ساتھ؟ زران ابرش کی کلائیاں آزاد کرتے جو سرخ آنکھوں سے دیکھ دیکھ گرجا تھا۔ اس کی بلا وجہ کی تکرار پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اب اس سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجبور کر رہی تھی وہی سب کچھ کرنے کو۔ تم لائے ہو مجھے یہاں پر، میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابرش اس کی گرج پر رخ پلٹے تکیے میں منہ چھپائے سے سکنے لگی۔ جب تم کچھ بھی نہیں چاہتی تو کیوں میرے نزدیک آئی تھی؟ کیوں مجھے رجھانے کی کوشش کی؟ کیوں میرے اندر اپنی طلب کی خواہش ڈالی؟ کیوں میری پیاس بڑھائی؟ جیسا چل رہا تھا چلنے دیتی۔ زران اس کے ہچکولے لیتے، وجود پر قہر بھار نگاہ ڈالتے سلکتے لہجے میں اس کے آنسوؤں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتا جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ ہاں تو سیدھی طرح کہو مسٹر خان زادہ، تمہارے لیے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ میں سب نہ کرتی ہاں تو سیدھی طرح کہو مسٹر خان زادہ، تمہارے لیے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ میں سب نہ کرتی تم کبھی میرے قریب نہ آتے، تمہارے دل میں کبھی میری طلب نہ جاگتی، تمہارے اندر کبھی میری پیاس نہ جاگتی۔ اب بھی تم میرے قریب آ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو، مجھے یہی باور کروا رہے ہو جیسے اس سب میں تمہاری خواہش نہیں بلکہ میری خواہش ہے۔ ابرش تکیے میں منہ دیے شدت گریہ سے روتے ہوئے بولی۔ ابرش کی بات پر زران کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے، اسے کندھے سے پکڑتے سیدھا کرتے اس پر جھکا۔ میری بے وقوف بیوی، ایک بات کا مجھے اندازہ ہوا ہے، میری زندگی آگے چل کر بہت مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جتنا ایک پوزیسو شوہر خطرناک ہوتا ہے اس سے کئی گنا پوزیسو بیوی خطرناک ہوتی ہے۔ محبت کرو تو تم شک کرتی ہو، نہ کروں تو تم شک کرتی ہو، کیا کروں آخر میں؟ اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ تم کرنے نہیں دیتی۔ زران اس کے سرخ چہرے کو مسکراہٹ دبائے بولا۔ ابرش اس کی بات پر غصے سے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران نے بہت نرمی سے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ابرش، تمہاری قربت نے، تمہاری طلب نے مجھے کتنی راتیں سونے نہیں دیا۔ بہت غصہ تھا تم پر، اس لیے تمہارے قریب نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں اپنے غصے میں نقصان پہنچا دوں گا، مگر جب تم اس دن میرے قریب آئی، میرے اندر تمہارے لیے ہر غصہ، ہر ناراضگی ختم ہو گئی۔ سوچو، تمہاری قربت، تمہاری طلب میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو؟ تمہاری قربت میری کمزوری ہے، یہ اس دن مجھے تمہارے قریب آ کر پتہ چلا، اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ ہم تمام گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کی باہوں میں سب بھلا دیں۔ اب اگر مجھ سے دور جاؤ گی، سچ میں جان سے جاؤں گا میں۔ تمہاری طلب میرا نشہ، میری ضرورت ہے۔ زران مدہوشی کے عالم میں بولتا اس کے لبوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ ابرش کے جھٹپٹانے پر اس کی کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر لی۔ کافی دیر تک ابرش کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے مہکاتے اپنی پیاس بجھاتا رہا جو بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ابرش اس کے جنونی لمس پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آج زران خانزادہ کے لمس میں جنونیت تڑپ تھی۔ اس کا آنکھ کی بھٹی کی مانند سلکتا بدن، اس کی آنکھوں کا مخمور نشیلا پن، سب کچھ اس پر باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ابرش اس کی جنونی لمس میں بہکتی جا رہی تھی۔ ابرش کے ہاتھوں کی مزاحمت ختم ہو گئی تھی۔
جسے زران نے محسوس کرتے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ کافی دیر بعد ابرش کی سانسوں کو آزادی دی تو ابرش گہرے سانس لیتے زران کی سرخ بہکی بہکی نگاہوں کو دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے اس کی پچھلی گردن پر سلکتے لب رکھے تھے۔ ابرش اس کے لبوں کی تپش پر اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے شدت سے کانپ اٹھی۔ زران اس کی بیگ کی زپ کھول کر اس کی برہنہ کمر پر اپنے لب جا بجا رکھنے لگا۔ ابرش کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو ابرش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ زران کی خمار زدہ آنکھوں میں الجھن بڑھی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ زران نے ابرش کو دیکھتے الجھن بھری لہجے میں استفسار کیا۔ ابرش کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا تھا، جسے دیکھتے زران کی آنکھوں میں شدید سرخی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ اپنی ضدی بیوی کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یقیناً اب اس پر کوئی اور چارج، کوئی اور الزام رہ گیا ہوگا جو اسے اب یاد آیا تھا، اور وہ اس وقت اس کے کسی الزام، کسی بات پر اسے دور نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں تھا۔ وہ شاید ایک بار پھر اسے اتنے نازک موڑ پر لا کر اس کا ساتھ چھوڑنا چاہتی تھی۔ زران آخر کہاں ہے؟ تم مجھے ماما اور عنایا سے کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ ابرش میری جان، ہم بعد میں اس متعلق بات کرتے ہیں، ابھی مجھے صرف تم سے پیار کرنا ہوں۔ زران نے نرمی سے کہتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ یوں کہو زران، تم اس متعلق بات کرنا ہی نہیں چاہتے، تم اپنی ضرورت پوری کر کے مجھ سے اس متعلق کبھی بات نہیں کرو گے، کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو میں اپنے گھر والوں سے ملوں۔ ابرش نم لہجے میں بولی تو زران کے لب بھیجے تھے۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہتا؟ زران نے اوپر ہوتے آئے برو جھکائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سر لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے میرے کیے کی سزا دے رہے ہو۔ سزا ایسے دینا چاہتے ہو؟ ابرش روتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اس سب کے بعد بھی تمہیں ایسے لگتا ہے میں تمہیں سزا دے رہا ہوں؟ زران نے سپاٹ لہجے میں سوالیہ انداز میں آبرو اچکائے تھے۔ مسٹر خان زادہ، یہ سب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ تمہارے نزدیک ایک ہسبینڈ وائف میں یہی سب کچھ ہوتا ہے؟ جب تمہارا دل کرے تم میرے نزدیک آ جاؤ، جب تمہارا دل کرے تم مجھے دھتکار دو، بستر پر آنکھوں میں خماری لیے مجھ سے محبت کا اظہار کرو، جب وہی خماری اترے تم مجھے اسی حویلی کے کمرے میں واپس پھینک دو۔ ابرش روتے ہوئے بولی تو زران اسے غصے سے خود سے دور دھکیلتا اٹھا تھا۔ تم ایک سک مینٹلٹی کی عورت ہو، تمہیں دماغی بیماری ہے ابرش، تم نہ کبھی خود خوش رہو گی، نہ مجھے کبھی سکون میں رہنے دو گی۔ سک وومن! زران بیڈ سے اٹھتے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ زران، میں سک نہیں ہوں، سک تمہاری سوچ ہے۔ عورت اپنے شوہر کی محبت بھول بھی جائے، اس کی دھتکار کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے تو صرف اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تمہیں میری تڑپ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ میں اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، تم مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زیانی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ زران اسے روتے ہوئے جبڑے بھینچے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو آہل نے بابری کا قتل نہیں کیا، وہ اس کا قتل کر ہی نہیں سکتا، پھر کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے، میرے گھر والوں کو؟ بابری کا قتل آہل نے کیا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے تندو تیز لہجے میں بولا۔ ابرش اس کی بات پر کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران اسے دیکھتا جھنجھلاتے ہوئے اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ابرش آنکھیں کھولتے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ مان لیتی ہوں بابری کا قتل آہل نے کیا ہے۔ میں تمہارے نزدیک بنی ہوئی ہوں، جانتی ہوں جو میں نے کیا وہ بھی غلط تھا، تم سزا دو گے مجھے، لیکن تم میری عنایا اور ماما سے بات تو کروا سکتے ہو۔ ماما کا نمبر، لینڈ لائن کا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ ابرش اس کی شرٹ جھکڑے سے سکتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا ان کا نمبر آف آ رہا ہے؟ زران نے سخت لہجے میں کہتے اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ یعنی تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے ان کا فون نمبر آف ہے؟ تم کیا چھپا رہے ہو زران؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے چٹکتے ہوئے بولے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنے گھر والوں سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کرو، تم نے کیوں رابطہ کیا؟ اور تم نے فون کہاں سے کیا؟
سرحان اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے کر آیا تھا۔ سرحان، میں نے باربینا کے موبائل سے کال کی تھی۔ ابریش اپنا بازو سرحان کی وحشی گرفت سے چھڑواتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی۔ سرحان کی انگلیوں کے نشان سے اس کی کلائی پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ اس کی آہنی گرفت پر حیرانگی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابریش، میری بات کان کھول کر سن لو۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، اور نہ اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرو گے، انڈرسٹوڈ؟ وہ ابریش کی نازک کلائی پر اپنی انگلی سختی سے گاڑے دھاڑا تھا۔ زہران، ابریش نے اس کی وحشی گرفت پر سسکتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ بتدریج اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ ابریش کو اپنی کلائی اب ٹوٹتے محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش کے سسکنے پر زہران نے اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑ گیا تھا۔ ابریش نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ زہران گہرے سانس لیتا اس کی طرف پلٹا۔ ابریش میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں بہت جلد تمہیں ذیل پھپھو اور عنایا سے ملا دوں گا۔ پلیز تب تک مجھ پر بھروسہ رکھو، میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، پلیز مجھ پر بھروسہ کرو۔ زہران نے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم یہ بات بھی کسی سے نہیں کرو گی کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں تمہیں جلد عنایا اور عائل سے ملاؤں ہوں؟ اس کے چہرے کو تھامے نرمی سے بولا۔ ابریش نے زہران کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زہران نے اس کے اس بات پر سر ہلانے پر گہرا سانس لیا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ آج اس کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ابریش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی۔ اب اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، جسے دیکھتے زہران پر سکون ہوا تھا۔ موبائل رنگنگ پر وہ اس سے علیحدہ ہوا۔ اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر نمبر دیکھتے زہران کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ زہران نے غصے سے کال کاٹی تھی۔ اسی پر اسے کچھ تصویریں موصول ہوئیں، جنہیں دیکھتے زہران خانزادہ کی آنکھیں ایک دم لہو چھلکانے لگی تھی۔ ابریش بغور اس کے تاثرات کا ملاحظہ کر رہی تھی۔ زہران موبائل اپنی جیکٹ میں ڈالتے ابریش کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ ابریش، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے مجبوراً یہاں ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں میٹنگ ممبران کو بلانا پڑا۔ میں ان سے مل کر آتا ہوں، واپس آ کر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ مجھے آج رات سکون چاہیے، اور وہ ایک بیوی کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور میرا سکون تم ہو۔ زہران نے اسے نرمی سے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ابریش اس کے دہکتے لمس پر نظریں جھکا گئی۔ وعدہ کرو جان، مجھے ستاؤ گی نہیں، اچھی فرمانبردار بیوی کی طرح خود کو مجھے سپرد کرو گی۔ میں تبھی تمہاری خوبصورتی کا حق ادا کر پاؤں گا، تمہیں بتا سکوں گا تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہوں۔ زہران نے اس کی جھکی نظروں کو بغور دیکھتے کہا۔ اپنی بیوی کی اتنی فرمانبرداری اور خاموشیوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابریش نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اف، جب تم ایسے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتی ہو، یقین مانو مجھے یقین نہیں آتا، مجھے تم پر شک ہونے لگتا ہے۔ زہران ابریش کی اتنی فرمانبرداری میں شرارتی لہجے میں بولا۔ ابریش اس کی بات پر پھیکا سا مسکرا گئی تھی۔ چلو اب اتنی فرمانبرداری دکھا رہی ہو تو یہ پہن کر میرا انتظار کرو۔ زہران نے صوفے سے ایک پیکٹ اٹھا کر ابریش کی طرف بڑھایا۔ ابریش نے وہ شاپنگ بیگ پکڑتے کھول کر دیکھا۔ اس کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ وہ بلیک کلر کی شارٹ سی نائٹی تھی۔ اسے سرخ پڑتا دیکھ کر زہران کا کہکا گونجا۔ پہنو گی نا؟ زہران نے اس کی ٹھوری نرمی سے تھامے بہت پیار سے پوچھا۔ جی بالکل، میں یہ پہن کر آپ کا انتظار کروں گی مسٹر خانزادہ۔ آج رات آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ابریش زہران کو دیکھتے گہرا مسکرائی تھی۔ مجھے یقین ہے آج میری بیوی کچھ گڑبڑ نہیں کرے گی، ورنہ وہ اپنے مسٹر خانزادہ کا غصہ جانتی ہے۔ زہران اسے کمر سے جکڑے خود کے قریب کرتے اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے ماتھے پر کس کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زہران کے جانے پر ابریش نے سوفے پر پڑی زہران کی گاڑی کی چابیاں جلدی سے اٹھائی مٹھی میں دبوچی۔ بھول جائے مسٹر خانزادہ، ابریش آج کی رات یا آنے والی رات کبھی آپ کا حق ادا کرے گی۔ آپ سے کہیں پہلے میرے گھر والے ہیں۔ ابریش بادشاہ جو کرے گی اب خود کرے گی۔
آہل کہاں ہے؟ میں جان کر رہوں گی، میری زندگی تو آپ نے برباد کر دی، مگر میں اپنے بھائی کو ان فرسودہ رسومات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ وہ بے گناہ ہے، میں ثابت کر کے رہوں گی۔ ابرش نے وہ نائٹی غصے سے زمین پر پھینکی تھی، بیڈ سے شال اٹھائے، وہ اچھی طرح خود پر اوڑھتے اپنا منہ نقاب سے چھپائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ رحاب ملک کے سامنے بیٹھا مسلسل اضطرابی انداز میں اپنی ٹانگ ہلا رہا تھا، چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ رحاب ملک نے ڈرنک کا گلاس منہ کو لائے زران خانزادہ کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ زران ایسے غصہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کام ڈاؤن۔ رحاب شاہ کی بات پر زران خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے کچھ افراد نے مڑ کر زران خانزادہ کو دیکھا، جس کا ہاتھ گلاس ٹوٹنے سے زخمی ہو چکا تھا۔ وٹ ربش! زران، یہ کیا حماقت ہے! رحاب نے ٹشو پکڑتے اپنے سامنے بیٹھے زران کے ہاتھ کے زخم پر رکھا، جہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ زران نے غصے سے اپنا ہاتھ رحاب کی گرفت سے کھینچا تھا۔ میرے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے تم وہ کرو جس کے لیے میں نے تمہیں ہائر کیا ہے، زران دبے انداز میں بولتے بھڑک اٹھا تھا۔ زران، یہ کام میں کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہا، نہ ہی اپنی ڈیوٹی سمجھ کر رہا ہوں، اپنی دوستی نبھا رہا ہوں، اس لیے یہاں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ رحاب ملک کے چہرے پر دبا دبا غصہ اود کر آیا تھا۔ وہ بھی زران خانزادہ کا دوست تھا، جسے غصہ زران سے بھی زیادہ آتا تھا۔ اس کا تو پروفیشن بھی ایسا تھا جہاں غصہ اور سختی ہی چلتی تھی، لیکن تم فیل ہو چکے دوستی اور ڈیوٹی نبھانے میں۔ زران کے طنز پر رحاب ملک نے غصے سے اپنے لب بھینچے تھے۔ زران، بہزاد خان کو پکڑنا آسان نہیں ہے۔ عنایا کو اس نے اغوا کیا، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ تم ہی بتاؤ، اتنے بڑے آدمی پر میں کیسے ریڈ ڈالوں؟ اگر میرے پاس اریسٹ وارنٹ بھی ہوتے تو یہ ناممکن تھا۔ کتنے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ رحاب نے لب بھینچتے کہا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسے غیرتوں کی طرح بیٹھا رہوں؟ بہنوں کی طرح ہے وہ میرے لیے۔ 14 سال کی ہے وہ ابھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ زران بے بسی سے ٹیبل پر مکہ مارتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، جو تصویریں تمہیں موصول ہوئی ہیں اس میں وہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، رحاب نے زران کو تسلی دی تھی۔ لیکن کب تک؟ شاید بہزاد خان بھی اس کی کم عمر پر ترس کھا گیا ہے، لیکن کب تک؟ زران ٹیبل پر اپنا زخمی ہاتھ پوری قوت سے مارتا دبے انداز میں چلایا تھا۔ زران کی حالت دیکھتے روحان ملک بھی اب پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے؟ رحاب نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، زرتاج اور راہل کو اس کے حوالے نہ کیا وہ عنایا کو نقصان پہنچا دے گا۔ زران نے اپنے لب بھینتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ عنایا اور زرتاج میرے لیے بہنوں کی طرح ہے۔ زرتاج آہل کے نکاح میں ہے، اگر آہل اور زرتاج کو اس کے حوالے کرتا ہوں وہ ان لوگوں کو گولی مار دے گا۔ آہل کے زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے، وہ کبھی چل بھی نہیں سکے گا۔ چل بھی سکے گا کہ نہیں، ڈاکٹر اس بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ میں بہزاد خان کی وجہ سے اسے امریکہ بھی منتقل نہیں کر سکا، یہاں تک میں نے بھی ان لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہیں کی، کیونکہ بہزاد خان کے آدمی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں بہزاد کو کہہ چکا ہوں کہ آہل اور زرتاج کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، مگر وہ بہت شاطر انسان ہے، اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ زران نے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ ہر جگہ بہزاد خان کے آدمی ہیں، یہاں تک کہ اب اس کے لوگ میری حویلی تک پہنچ آئے ہیں۔ زران کی اگلی بات پر رحاب ملک چیر پسیدہ ہوا تھا۔ یہ دیکھو، یہ مجھے آج انجان نمبر سے موصول ہوئی ہیں۔ زران نے اپنا موبائل رحاب کے سامنے رکھا، اس کی اور ابرش کی تصویریں تھیں جب وہ دونوں حویلی سے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ابرش کا سائیڈ پوز تھا، جس میں اس نے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔
ہوٹل میں داخل ہوتے وقت بھی تصویریں تھیں۔ رحاب ملک یہ دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ جب ابرش اسلام آباد میں تھی تب بھی مجھے اس کی تصویریں موصول ہو رہی تھیں، اور اب تو اس نے حویلی کے گیٹ کے سامنے سے یہ تصویریں لی ہیں۔ اس کی اتنی ہمت، میری حویلی پہنچ گیا اور میری بیوی کی تصویریں مجھے بھیج رہا ہے۔ کتے سے بھی بدتر موت دوں گا میں اسے۔ زران ٹیبل پر مکہ مارتے کر آیا تھا۔ زران، یہ تصویریں تمہیں بہزاد خان نے بھیجی ہیں، تم اتنا شیور کیسے ہو سکتے ہو سکتا ہے تم لوگوں کا کوئی اور بھی دشمن ہو؟ رحاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ بہزاد خان ہی ہے، وہ پردے کے پیچھے رہ کر میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ انایا کو اغوا کر کے اس نے عاہل سے بدلہ لیا۔ اب وہ ابرش کی تصویریں مجھے بھیج کر مجھے انڈائریکٹلی بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی صورت مجھ سے عاہل اور زرتاج کے متعلق اگلوانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سامنے آ کر کبھی بھی میری عزت پر وار نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے میں اسے کتے کی موت مار ڈالوں گا۔ زران نے اضطراری انداز میں اپنے زخمی ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ ابرش کی تصویریں دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ زران، اپنے آپ کو سنبھالو، تم اچھی طرح جانتے ہو بہزاد کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ منسٹر تک سے اس کے گہرے تعلقات ہیں، ریاجی تک اس کی پہنچ ہے۔ میری پوسٹنگ ہوتے ہوتے بچی، اگر ارحام لالا سفارش نہ کرتے تو اب تک میری پوسٹنگ بہت دور ہو جانی تھی۔ رحاب نے زران خانزادہ کو ٹھنڈا کرتے سے لسانیت سے سمجھایا تھا۔ تو پھر بہزاد خان مجھے بھی ابھی نہیں جانتا۔ میں اس کا وہ حال کروں گا، اس کے لیے یہ زمین کم پڑ جائے گی۔ ایک بار مجھے انایا مل جائے۔ زران دبے انداز میں غرایا تھا۔ عاہل اور زرتاج نے بہت بڑی حماقت کی ہے، جس کا خمیازہ آج سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اسے بہزاد خان کی بہن ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے۔ عاہل تو امریکہ سے آیا تھا اور یہاں کی روایات کو نہیں سمجھتا تھا، مگر زرتاج تو سمجھتی تھی۔ اسے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہزاد کی عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، وہ بھوکے شیر کی مانند کر رہا ہے۔ وہ عاہل کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس دن وہ یہاں موجود ہوتا تو عاہل کا قصہ اس دن ہی تمام کر دیتا جب اس نے زرتاج کو بھگایا تھا۔ جو بھی ہو، میں اسے اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی زرتاج کا ساتھ چھوڑ سکتا۔ وہ مجھے لالا کہتی ہے، میں اسے اور عاہل کو کسی قیمت پر بہزاد کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ صرف ایک بار انایا کو حاصل کر لوں، پھر بہزاد خان کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ زران رحاب کی بات سنتے اٹل لہجے میں بولا۔ زران خانزادہ نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا تھا۔ کیا کہہ رہے اسماعیل؟ زران چیئر سے یکدم کھڑا ہوا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اپنی مٹھی سختی سے بھینچ گیا تھا۔ جی سر، میڈم کچھ دیر پہلے آپ کی گاڑی لے کر نکلی ہے۔ تم لوگ کہاں تھے اس وقت؟ وہ فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتے دبے انداز میں چیخا تھا۔ سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا میڈم ایسا کچھ کریں گی، ہمیں لگا وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ تو پارکنگ ایریا میں آپ کی گاڑی موجود نہ ہونے پر پتہ چلا میڈم تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی گاڑی لے کر یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، تم پیچھا کرو اسے کچھ بھی ہوا میں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ زران تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل لاؤنج سے باہر آتے ہوئے چیخا تھا۔ رحاب ملک نے کچھ غلط ہونے کے احساس پر اپنے کچھ آدمیوں کو تیار رہنے کو کہا۔ وہ بھاگتے ہوئے زران کے پیچھے لپکا تھا۔ رمزیش تحرین اور آصف کے 64 زران خانزادہ سرخ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک شام کے سائے گہرے ہو جانے تھے۔ اس وقت سوات کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنا اور خطرناک ہو جانا تھا۔ وہ اکیلی گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ یہاں کی سڑکوں پر ابرش کے لیے ڈرائیو کرنا یقیناً مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ بہزاد کے آدمی بھی ارد گرد تھے۔ اگر انہیں ذرا بھی خبر ہو گئی تو اس سے آگے کا سوچ کر ہی زران کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود آگ کا گولا بنا ہوا تھا جو آج کسی قیمت پر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ زران نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ اس کے گارڈز کی گاڑی اس وقت دوسرے راستے پر تھی جہاں ابرش کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ اس طرح رحاب ملک بھی ڈیفرنٹ راستے پر اپنے آدمیوں کے ہمراہ ابرش کی گاڑی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کس طرف گئی ہے اسے اندازہ نہیں تھا، نہ ہی ابرش کو ادھر کی سڑکوں اور راستے سے واقفیت تھی۔ اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو مختلف راستوں پر ابرش کے پیچھے روانہ کیا تھا۔
وہ خود یہاں سے اسلام آباد جانے والے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسلام آباد کی طرف گئی ہے، زران نے اضطراری کیفیت میں سوچا، مگر اس کی بیوی الٹی کھوپڑی کی تھی۔ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، سیدھی بات اور سیدھے راستے سے اس کا کیا کام؟ زران خان زادہ نے جبڑے بھینچتے اسٹیئرنگ پر اپنے آہنی ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسلام آباد کے اپوزٹ جانے والے راستے کی طرف گاڑی گھمائی تھی۔ زران خان زادہ کا رنگ تانبے کی مانند سرخ تھا، تیش و اشتعال سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سرخ و سفید گردن کی نیلی رگیں بھی اجاگر تھیں، یہاں تک کہ اس کے بازو اور ہاتھوں کی موٹی نیلی رگیں بھی نمایاں ہوتے اس کی غیظ و غضب کو ظاہر کر رہی تھیں۔ رگوں میں بہتا خون لاوے کی مانند ابل رہا تھا۔ ابریج اس ٹائم سوات کی سڑکوں پر اکیلی تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں دہکتے ہوئے الاؤ کی مانند بھڑک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے گا، ابریج اسے مل گئی، وہ اسے زندہ چھوڑے گا بھی یا نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا خانزادہ خون آج اسے اس لڑکی کو قتل کرنے کو کہہ رہا تھا جو اس کی عزت کو ایک بار پھر داغدار کرنے چلی گئی تھی۔ تمہیں موت بھی صرف زران خانزادہ ہی دے گا بیوی، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بھوکے درندے کی مانند غرایا۔ زران خانزادہ کی حالت مرنے والی ہو رہی تھی، وہ گہرے سانس لیتا تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ دفتن اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ زران نے عجلت بھرے انداز میں فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ وہ ملی کیا؟ وہ فون اٹھاتے بے تابی اور پریشانی سے بولا، سر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ پھنس چکے ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ سر میڈم یہاں سے آگے نہیں جا سکتی، آگے جانے والے راستے تقریباً بند ہیں۔ زران نے یہ سنتے غصے سے فون بند کرتے اسکرین پر دے مارا تھا۔ فون ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ زران نے تیش و اشتعال سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، ابریج تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سنسان سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی میں اس کی چنگاتی ہوئی آواز نے گاڑی کو بھی ڈھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان اونچے نیچے راستوں پر ڈرائیو کرنا ابریج کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ زران خانزادہ کے ڈر سے اس نے اسلام آباد جانے کے لیے مشکل راستہ چنا تھا، وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے یقیناً اسلام آباد کی طرف جانے والے سیدھے راستے کو اپناتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کے ہاتھ اتنی آسانی سے لگے۔ وہ صرف عنایہ اور زہلے کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، وہ لوگ ٹھیک ہیں، وہ یہ تسلی کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں پر ابریج کے ہاتھوں سے ڈولی تھی۔ اس کے لیے گاڑی چلانا کافی مشکل تھا، بلکہ تقریباً اس کے ہاتھوں سے کنٹرول نکل رہا تھا۔ ابریج بہتے آنسوؤں سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ یکدم گاڑی بری طرح لڑکھڑائی، سڑک ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، گاڑی کھڈے میں لگتی اچھلی تو ابریج نے چیخ مارتے گاڑی کے بریک پر پاؤں رکھتے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچراتے ہوئے رک گئے تھے۔ ابریج گہرے سانس لیتے خوف زدہ نظروں سے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی سڑک کے ایک طرف گہری کھائی کے کارنر پر آ ہی رکی تھی۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتی اس کی گاڑی یقیناً کھائی میں جا گرتی۔ اس نے گہرے سانس لیتے گہری کھائی کو دیکھا جو بہت خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے یکدم گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹکائی بری طرح رو دی تھی۔ کیوں زران خانزادہ، کیوں تم نے میری اتنی زندگی مشکل بنا دی ہے؟ کیوں؟ وہ اسٹیئرنگ سے سر اٹھاتے چیخی تھی، کافی دیر تک روتی رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ڈرائیو کرنے کی، بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ابریج نے گہرے سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کرتے بیک کی۔ وہ ہر حال میں آج اپنی فیملی سے ملنا چاہتی تھی، وہ اتنی آسانی سے ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔
اس نے جان پر کھیل کر یہ رزق لیا تھا، جانتی تھی زران اس کے کیے کی سزا بہت بری دے گا، مگر اب وہ جو مرضی سزا دے اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنی فیملی کی پرواہ تھی۔ 6 سال کی تھی جب انایا پیدا ہوئی تھی۔ ذہن کچھ شدید قسم کے دورے پڑتے تھے، اسے دنوں ہوش نہیں رہتا تھا۔ انایا کو اس نے تقریباً 6 سال کی عمر سے پالا تھا۔ آہل اس سے 1 سال چھوٹا تھا، مگر اسے خود سے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ اس کی اسٹڈی کے لیے اس نے اپنی اسکولنگ چھوڑ کر 14 سال کی عمر سے جاب کرنا شروع کر دی تھی تاکہ اس کی فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ پچھلے 3 مہینوں سے اس کی فیملی کے بارے میں ذرا خبر نہیں تھی۔ وہ لوگ زندہ ہیں بھی ہیں یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ ابریش گاڑی چلاتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ زران خانزادہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر اس کی تکلیف درد نہیں سمجھتا تھا۔ 3 ماہ کا عرصہ جس میں وہ کمرے میں ایک نکارہ وجود کی طرح پڑی رہی، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کتنی اذیت و تکلیف کا عرصہ تھا اس کے لیے۔ جب ان 3 ماہ کی گزری ہر رات میں وہ تنہا بیڈ پر چیخیں مار مار کر روتی رہی، مگر وہ اس کے پاس نہ تھا۔ اسے کھانا کھایا نہیں، اسے کبھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اس نے جو کیا غلط کیا، مگر اس نے یہ سب ذہنی دباؤ میں کیا تھا۔ وہ تو جانتا تھا اس سے محبت کرتی ہے۔ گن پوائنٹ پر اغوا کرنے والی لڑکی سے اور کیا توقع رکھ سکتا تھا۔ شروعات تو اس نے کی تھی محبت میں رسوا کرنے کی، زعیم کے ساتھ دیکھ کر اس پر شک کرنا، اس پر ہاتھ اٹھانا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کی ہچکیاں لیتے وجود کے ساتھ ڈرائیو کر رہی تھی۔ آج بھی اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ صرف ایک بار اس کے گھر والوں سے بات کروا دیتا تو اس کا کیا جاتا۔ فون پر بات کروانا اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ وہ کچھ تو چھپا رہا تھا اس سے، کہیں اس کی فیملی مصیبت میں تو نہیں۔ یہی سوچ نے آج اسے ہوٹل کے بند کمرے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابریش بری طرح روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ دفتن اس کی نظر بیک مرر سے اپنے پیچھے آتے جیپ پر پڑی۔ کالے رنگ کی جیپ جو تھوڑی دیر پہلے تک یہاں کہیں نہیں تھی، مگر اب کچھ وقت سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جیپ چاہتی تو اس کی گاڑی سے آگے نکل سکتی تھی، مگر وہ بہت آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ ابریش کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ کافی آہستگی سے گاڑی چلا رہی تھی، مگر خطرے کے احساس سے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو اس کے پیچھے آتی گاڑی نے بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ ان راستوں پر گاڑی چلانا اس کے لیے تو مشکل تھا، مگر اس کے پیچھے آتی گاڑی کی سپیڈ سے لگ رہا تھا ان کے لیے ان راستوں پر گاڑی چلانا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس کے پیچھے آنے والی گاڑی زران خانزادہ کی نہیں تھی، نہ اس کی کسی گارڈ کی۔ بیک مرر سے وہ ڈرائیور کی شکل دیکھ چکی تھی۔ پیچھے سے آتی گاڑی وہ اس کے کافی قریب آ چکی تھی۔ ابریش نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے جی جان لگاتے ہوئے گاڑی پر اپنا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسے فالو کرنے والی گاڑی جلد ہی اسے اوورٹیک کر سکتی تھی۔ کچھ خراب سڑکیں، کچھ گھبراہٹ میں اسے ڈرائیو کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ پوری کوشش کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہاں سے کسی مصروف سڑک پر آ سکے۔ اسے پہلی بار اپنے جذباتی پن پر افسوس ہوا تھا۔ اسے یہ خطرناک راستہ نہیں چننا چاہیے تھا۔ یہاں کوئی گاڑی، کوئی زیرو انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب کھلی سڑک پر آ چکی تھی، جہاں سڑک کے ایک طرف میں گھنا جنگل، دوسری طرف گہری کھائیاں تھیں، مگر سڑک کافی کشادہ اور ہموار تھی۔ ابریش کے لیے یہاں ڈرائیو کرنا کافی آسان تھا، مگر اس کے بدن پر شدید لرزہ طاری تھا۔ اسے پتہ تھا زران خانزادہ کے کافی دشمن ہیں۔ اسے حویلی میں رہنے کے دوران ہی پتہ چلا تھا رحام خانزادہ پر بہت بار حملہ ہوا ہے۔ حملے کے پیچھے شاہ نواز کا ہاتھ تھا، تبھی تو یہاں سب باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ گارڈز اور گن ضرور رکھتے تھے۔ گن کا خیال آتے ہی ابریش نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے ہاتھ مارتے گن تلاش کی، جو اسے بآسانی مل گئی تھی۔
ابریش نے کانپتے ہوئے ایک ہاتھ میں گن پکڑتے دوسرے ہاتھ کی گرفت پر سٹیئرنگ مضبوط کی دوسرے ہاتھ کی سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کرتی مگر وہ تھی تو ایک تنہا عورت۔ پاکستان میں ہوئے حادثات کے بارے میں بہت بار بہت کچھ پڑھ چکی تھی۔ ایک اکیلی عورت کے لیے شاید ہر ملک ہی خطرناک ہوتا ہے۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے اتنی سردی میں اب ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ خوف سے دل بند ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کے پیچھے آتے جیپ نے اسے اوورٹیک کیا۔ ابریش کو مجبوراً بریک لگانی پڑی ورنہ اس کی گاڑی بری طرح ان کی جیپ سے ٹکراتی۔ ابریش گاڑی روک کر گہرے سانس بھرتے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی جیپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیپ میں بیٹھے اونچے تگڑے گنی مونچھوں داڑھی والے مرد اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابریش نے گاڑی سٹارٹ کرتے پیچھے کو کرنی چاہی مگر اگنیشن میں لگی چابی اس سے گھوم نہیں رہی تھی۔ جیپ سے نکلتے ان دو افراد کو دیکھ کر ابریش کی سانسیں رکی تھیں۔ وہ ڈیل ٹول والے اونچے لمبے کافی خوفناک آدمی تھے۔ انہوں نے جیپ سے باہر آتے ابریش پر گہری نگاہیں ڈالتے اس کے اگلے ٹائر پر اپنی پسٹل سے فائر کیے۔ ابریش چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ابریش کو چیختا دیکھ کر ان کے مکروب کہکے گونجے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف بڑھتے اس کی سائیڈ کا شیشہ زور سے کھٹکھٹایا۔ باہر نکلو۔ وہ گاڑی کا شیشہ زور سے بجاتے دھاڑا تو ابریش خوفزدہ ہوتے سیٹ کی دوسری جانب کھسک گئی۔ باہر آؤ ورنہ جب ہم تم کو گاڑی سے نکالیں گے تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بری طرح چلایا تھا۔ ابریش سر نفی میں ہلاتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے دوسری طرف سے شیشہ بجایا تو وہ خوف زدہ ہوتے بری طرح چیخی تھی۔ ابریش کی حالت دیکھتے دونوں کی مکروہ ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ اسے جلدی باہر نکالو، اگر اس کا مرد آ گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ خان کا حکم ہے آج رات اس خوبصورت حسینہ کو اس کے مہمان خانہ کا مہمان بنایا جائے۔ ایک آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو آنکھ مار کر ہنسا تو ابریش نے کانپتے ہاتھوں سے نیچے گری ہوئی گن اٹھا کر ان لوگوں پر تانی۔ ابریش کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتے وہ لوگ کہکے لگانے لگے۔ گن پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت ہی بتا رہی تھی کسی اناڑی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کہکے لگاتے ہوئے جس بری طرح اس کے دونوں اطراف میں کھڑے اس گاڑی کے دروازے کے شیشے بجا رہے تھے۔ ابریش کے ہاتھوں سے گن گر چکی تھی۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عزت کے چھن جانے کے خوف سے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے نیچے سے پتھر اٹھا کر ابریش کی سائیڈ کا شیشہ پوری قوت سے توڑ ڈالا تھا۔ ابریش نے بری طرح چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کانچ کی کچھ کرچیاں اس کے آرس کو چھو گئی تھیں۔ اس آدمی کے ارادے جان کر ابریش نے اپنے پاس گرے ہوئے ایک چھوٹے سے کانچ کے نوکدار ٹکڑے کو نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑتے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے وجود پر اوڑھی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر لاک کھولتے ابریش کو کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ ابریش اس کی وحشی گرفت میں گھسٹتی چلی گئی تھی۔ یہ تو گاڑی میں بیٹھی جتنی خوبصورت لگ رہی تھی باہر اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے اسے اوپر چھت سے نیچے گھورتے ہوئے باقی سے کہا تو ابریش نے اپنے ہاتھ میں پڑے کانچ کے نوکیلے ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچا تھا۔ کانچ حویلی میں پیوست ہوتا اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ اس نے ابریش پر گہری غلیظ نگاہیں گاڑتے اسے گاڑی کی بونٹ پر زور سے پٹکا تو ابریش منہ کے بل گاڑی کے بونٹ پر گری تھی۔ ابریش نے مضبوطی سے اپنی شال پر گرفت مضبوط کی۔ آج پہلی بار اسے چادر اور پردے کی ویلیو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ زران کے غصے اور ڈر کی وجہ سے یہ چادر اوڑھی تھی مگر آج اگر اس کے وجود پر یہ چادر نہ ہوتی وہ ان لوگوں کی حفظ زدہ نگاہوں سے
کیسے خود کو چھپاتی. چادر سر سے اتر چکی تھی. براؤن سلکی بال کمر پر بکھرتے اس کے آرس کو چھو رہے تھے. ابریش نے سیتے ہوتے لرزتے ہوئے ان آدمیوں کو دیکھا. میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں, اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالو. اس کا مرد پیچھے آتا ہی ہوگا. ایک آدمی گاڑی کی طرف بڑھتے چیخا تھا. اس آدمی نے ابریش کو بالوں کی گدی سے پکڑتے خود کی طرف گھسیٹا تو ابریش نے ہاتھ میں پکڑا نکیلا کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن پر دے مارا تھا. وہ ابریش کو چھوڑتا درد سے بلبلا اٹھا. ابریش نے موقع غنیمت جان کر اپنی ہمت مجتمع کرتے دوڑ لگائی. وہ بنا پیچھے مڑ کر پوری قوت سے بھاگی جا رہی تھی. برفیلی ٹھنڈی ہواؤں سے اس کا بدن منجمد ہو رہا تھا. اونچے نیچے پتھروں پر چلنا مشکل تھا کہ جا کے بھاگنا, مگر اسے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا. وہ اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کر سکتی تھی. ابریش گھنے جنگل کی طرف بھاگے. وہ دونوں آدمی میں سے گندی گالیاں دیتے اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی. ابریش پورے قوت سے بھاگے جا رہی تھی. پتھر سے ٹھوکر لگنے سے پتھریلی زمین پر اوندے منہ جا گری. نکیلے پتھروں سے بھری زمین پر ماتھا لگنے سے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا. گھٹنا بری طرح چھل چکا تھا. ابریش درد کے احساس سے چیخ اٹھی. اپنی شال کو سنبھالتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی. اپنے سامنے کھڑے ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوتے زمین پر پیچھے کو گھسٹنے لگی. مجھے جانے دو. میں زران خان زادہ کی عورت ہوں. تم لوگ اسے نہیں جانتے. وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا. ابریش پیچھے کو ہوتی چیخی تھی. ہم بھی بہزاد خان کے آدمی ہیں. وہ ابھی بہزاد خان کو نہیں جانتا. تمہارا بہن پر تو اس نے ترس کھا لیا ہے, مگر تم جیسی جوان خوبصورت عورت پر ترس نہیں کھائے گا. وہ آدمی ابریش کی طرف بڑھتے مکروہ ہنسی ہنسا تھا. ابریش نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. وہ اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی اسے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی. ابریش نے پیچھے کو ہوتے زمین پر پڑے چھوٹے سے پتھر پر اپنی گرفت جمائی. اگر آج یہ آدمی سے چھوتا, وہ اس پتھر سے اس کا چہرہ بگاڑنا چاہتی تھی, مگر وہ کسی قیمت پر خود کو ان کی ہوس کا نشانہ نہیں بننے دے سکتی تھی. وہ روتے ہوئے پتھر پر اپنی گرفت جمائے انہیں سہمی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. جس آدمی کی گردن پر ابریش نے کانچ کا نکیلا ٹکڑا پیوست کیا تھا, وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ابریش کو خون خوار نظروں سے گھورا تھا. اس کا خون میں تر بتر ہاتھ بتا رہا تھا اسے زخم کافی گہرا آیا ہے. بہزاد خان سے پہلے آج میں اس کی جوانی پر رحم نہیں کھاؤں گا. وہ گردن پر ہاتھ رکھتے دھاڑا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو شمشیر؟ خان نے کہا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اسے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. دوسرا آدمی اس کی بات پر گھورتا ہوا بولا. اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اسے آج نہیں چھوڑوں گا. شمشیر غراتے ہوئے ابریش پر جھکا. اس سے پہلے اس کا ناپاک وجود ابریش کو چھوتا, ابریش نے پوری قوت سے اس کے سر پر پتھر مارتے اس کے پہلو میں اپنی ٹانگ رسید کی تھی. وہ پہلے ہی زخمی تھا. درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے کو جا پڑا. ابریش نے خود کو سنبھالتے اٹھنے کی کوشش کی. وہ شیر سی گراہل لیے اس کی طرف بڑھا. وہاں کھڑے دوسرے آدمی نے اسے گربان سے پکڑ کر زمین پر پٹکا تھا. کیا کر رہے ہو شمشیر؟ بہزاد خان تمہیں اور مجھے گولی مار دے گا. تم جانتے ہو اسے اچھی طرح. اس نے کہا اسے یہ لڑکی صحیح سلامت چاہیے. اس پر نظر ڈالنے والے کی وہ آنکھیں نکال دے گا. اس پر پڑی ایک ایک خروچ کی وہ تمہیں اور مجھے دردناک سزا دے گا. وہ اس کا گریبان دبوچے چیخا تھا. ابریش گہری سانس لیتے دونوں کو دیکھ رہی تھی. یہی موقع تھا. ابریش نے ان کی توجہ بھٹکتے دیکھ کر پوری قوت مجتمع کرتے اٹھتے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی. بھاگ گئی. شمشیر ابریش کو بھاگتے دیکھ کر اسے گالی سے نوازتے چیخا تھا. ابریش بنا پوچھے پیچھے مڑے بھاگے جا رہی تھی. اس کا جوتا پیچھے ہی اتر چکا تھا. آسمان میں اب ہلکی ہلکی سیاہی اترنا شروع ہو چکی تھی. گھنے جنگل اور پتھروں کے بیچ وہ راستہ بناتے ہوئے نیچے کی طرف گہرائی میں اتر رہی تھی. وہ کس طرف جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا. وہ بس اپنی عزت بچانے کی خاطر ہر حد تک جا سکتی تھی. نیچے اترتے ہی سامنے ہی بہتا دریا تھا. اونچے نیچے نکیلے پتھروں پر گرتی اٹھتی بھاگتی
دریا کے ٹھنڈے پانی میں اتری۔ ابرش کے پاؤں ٹھنڈے برفیلے پانی میں اترے۔ وہ ساکت ہوئی تھی، پانی برف سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس کا پورا وجود نیلا پڑا تھا، کپ کپاہٹ کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ وہ منہ کے بل پانی میں گری، شال اس کے وجود سے اترتی پانی کا حصہ بنی۔ ابرش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی شال کو پکڑنا چاہا۔ وہ تیرتی اس کے ہاتھوں سے نکلتی دریا کے گہرے پانی میں گم ہوتی چلی گئی۔ ابرش یہ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس وقت دریا کے جس حصے میں تھی، پانی اس کے ٹخنوں سے اوپر آ رہا تھا۔ بہتے دریا سے پتہ چل رہا تھا آگے جا کر وہ کافی گہرائی میں ہے۔ ابرش نے پانی سے اٹھتے ہوئے اپنے سائڈ پر نظریں دوڑائیں جہاں بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ تھے، اور اس طرف بہتا دریا۔ وہ ان پتھروں پر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اس وقت ناتواں ڈرا سہما شدید ٹھنڈ سے کپ کپاتا وجود اس قابل نہ تھا۔ وہ ان آدمیوں کا مقابلہ کر سکتی، اس کے پاس موت ہی واحد حل تھا۔ ابرش نے چیختے ہوئے خدا کے بعد زران خان زادہ کو پکارا تھا۔ زران! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اسے زران خان زادہ کے ہاتھوں آج موت گوارا تھی، مگر ان دو آدمیوں سے موت بھی گوارا نہ تھی۔ زران! وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے زران کو آوازیں دی جا رہی تھی۔ زران! زران! پہاڑوں سے گونجتی اس کی چیخیں پلٹ کر اسے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنتے اس نے اسی پل ایک فیصلہ کیا تھا، خود کو اس ٹھنڈے بہتے دریا کے سپرد کرنا، مگر وہ زران خان زادہ کی عزت کو کسی کے ہاتھوں پامال نہیں کر سکتی تھی۔ ابرش جلدی سے ٹھنڈے پانی کی گہرائی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ پانی کی گہرائی میں اترتی، کسی نے اس کے ہاتھ پر گرفت جماتے اسے اپنی طرف پوری قوت سے کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ خوفزدہ ہوتے خود کو چھڑواتے بری طرح چیخی تھی۔ اسے خود کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوط باہوں میں سما چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں زران خان زادہ کی عزت ہوں، مجھے چھونا مت۔ ابرش اس کے حصار میں حلقے بل چیخی۔ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے مزید اپنے حصار میں قید کر گیا۔ ابرش نے سہمتے ہوئے اس کے سینے سے الگ ہوتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے سامنے زران خان زادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، موت سے وہ زندگی کی طرف پلٹی تھی جیسے۔ دوسرے ہی پل وہ زران خان زادہ کے ساتھ لپٹ پڑی۔ زران مجھے بچا لو پلیز۔ زران خان زادہ کے چوڑے مضبوط سینے کے ساتھ لپٹتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ زران نے اپنی مٹھیاں بھینجتے خود پر قابو پایا، بغیر کسی شال کے گیلے کپڑوں میں تھی۔ اس کا پورا وجود کسی برف کی چٹان کی طرح سرد تھا۔ زران نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اپنا کوٹ اتار کر ابرش کے گرد لپیٹا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ زران نے اپنے مشتعل بھڑکتے اعصابوں پر قابو پاتے ابرش کے کانپتے وجود کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا، ورنہ وہی جانتا تھا اسے اس طرح بے پردہ دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر کیا گزری ہے۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ بہزاد کے آدمی کسی بھی پل یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ یہ سوچ کر ابرش کو بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھا۔ بہزاد کے آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رکا تھا۔ ابرش کانپتے ہوئے زران کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی۔ چھوڑو اس کو، یہ آج رات ہماری مہمان بننے والی ہے۔ شمشیر زران پر بندوق دانے چیخا۔ ابرش نے اس کا جو حال کیا تھا اور اسے میلوں دڑایا تھا، وہ ابرش کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ زران کی طرف بڑھتے یا اس پر فائر کرتے، زران نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی پسٹل سے ان میں سے ایک پر فائر کر دیا۔ گولی شمشیر کے بازو پر لگی تھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوا۔ گردن اور سر پہلے ہی زخمی تھا، اب گولی بازو پر لگنے سے بالکل ہی اپنے حواس پر کھو چکا تھا۔ زمین پر پڑا، درد سے کرا رہا تھا۔ دوسرا آدمی اس سے پہلے زران پر فائر کرتا، زران نے اس پر اپنی پسٹل سے فائر کر دیا، مگر نشانہ چوک گیا تھا۔ گولی اس کے پیچھے درخت پر جا لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ زران پر فائر کرتا، زران نے اپنی پسٹل سے ایک اور فائر کر دیا۔ گولی اب کی بار اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔
وہ آدمی بلا کا مضبوط اور قد کاٹ اور جسامت میں زران خان زادہ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ کندھے پر لگنے والی گولی کی وجہ سے بھی اس کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر نہیں گری تھی۔ اس نے اسی لمحے زران خان زادہ پر فائر کر دیا تھا۔ اس کی پسٹل سے نکلتی گولی زران کے بازو کو چھو کر گزری۔ زران کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر گری۔ اپریش چیختے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ زران خان زادہ پر ایک اور فائر کرتا، زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا۔ اپنے بھاری بوٹ والا پاؤں اس کے پہلو میں رسید کر چکا تھا۔ سر کے بل زمین پر گرا۔ اس آدمی نے زمین پر لیٹتے ہی اپنی پسٹل سے زران پر فائر کیا، جو زران نے ایک سائیڈ پر ہوتے خود کو بچایا۔ اس کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھتے زران نے بھاری مکہ اس کی ناک پر پوری قوت سے جڑتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تھی۔ پسٹل کی نوک اب کی بار پوری قوت سے اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر پسٹل مارتا چلا گیا تھا۔ اس آدمی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے زران کے منہ پر مکہ جڑا تھا۔ زران نے اس کے ہاتھ سے ضرب کھاتے پسٹل سے اس کے منہ پر فائر کر دیا۔ وہ اسی پل ساکت ہو چکا تھا۔ ابریش منہ پر ہاتھ رکھے اس آدمی کا مسخ خون میں لت پت چہرہ دیکھ رہی تھی، جو زران خان زادہ نے پل میں بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ زران خان زادہ اسے اس وقت کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ زران نے اس کے اوپر سے اٹھتے دوسری آدمی کے زخمی وجود پر بھی کئی فائر کر دی تھی۔ وہ چیختا ہوا اسی پل ساکت ہو چکا تھا۔ ابریش ان آدمیوں کی حالت اور زران کا سرخ جنونی چہرہ دیکھ کر اب خوف سے چیخنا بھول چکی تھی۔ ان آدمیوں کے انجام کے بعد اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ زران نے وہ پسٹل بہتے دریا کے پانی میں زور سے اچھالی، جو چھپاک کی آواز کے ساتھ بہتے دریا کے شور کا حصہ بنتی پانی میں غائب ہو گئی تھی۔ زران نے ان آدمیوں کے بے جان وجود کو باری باری گھسیٹتے ہوئے انہیں بھی بہتے پانی کی نظر کیا تھا۔ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے ان کی لاشوں کو دریا کی گہرائی میں اترتے دیکھا۔ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا بہزاد خان، وہ پوری قوت سے چیخا تو ابریش کو اپنا انجام قریب نظر آتے دیکھ کر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ زران کا ایسا خوفناک روپ پہلے کہاں دیکھا تھا؟ زران نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈالی اور بنا ابریش پر کوئی نظر ڈالتا اس کی کلائی پکڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ابریش اس کی وحشی گرفت میں اونچے نیچے پتھروں پر بے جان لاش کی طرح گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کتنی بار اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ زمین بوس ہوئی تھی، مگر زران بنا کوئی رحم کھائے اسے گھسیٹتا لے کر جا رہا تھا۔ زران، ایک بار آپ میری بات سنیں پلیز، ابریش نے اس کے ساتھ گھسٹتے اسے کانپتے لبوں سے پکارا۔ جواباً اس نے مڑتے اسے جن وحشت زدہ سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ابریش کا پورا وجود اس سرد برفیلی رات میں برف کے گلیشیئر کی مانند جمع تھا۔ اتنی ٹھنڈک اسے برفیلے پانی میں اترتے محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی زران خان زادہ کی لہو اتری آنکھوں میں دیکھتے محسوس ہوئی تھی۔ زران اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا، اسے پوری قوت سے گاڑی کی بونٹ پر پٹکا تھا۔ ابریش منہ کے بل بونٹ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اپنا بھاری ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا، منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی تھی، زران مجھے مارنا مت پلیز، زران مجھے مارنا مت پلیز۔ ابریش نے کانپتے لبوں سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے روتے ہوئے التجا کی تو زران کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوتا رک چکا تھا۔ اس کا بغیر چادر کے گیلا وجود دیکھ کر زران کے بدن میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ کچھ دیر اور نہ آتا یقیناً اس بہتے دریا کا حصہ بننے سے پہلے ان دو آدمیوں کے ہاتھ جا لگتی۔ وہ جس طرح ابریش کو گالی دے رہا تھا، وہ سوچ کر ہی زران کو اپنے بدن پر
چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ گاڑی کی بونٹ پر مارا تھا اور وہ پھر بری طرح چلاتے ہوئے مارتا چلا گیا تھا۔ ابریش لرزتے وجود کے ساتھ سسکیاں لیتے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران، مم میرا یقین کرے، مم میں بھاگی نہیں تھی۔ مم میں صرف مما عنایا سے ملنے جا رہی تھی۔ مم مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، ابریش نے بہتے آنسوں سے ہچکیاں لیتے کہا۔ زران اس کی طرف بڑھتی، اس کی گردن دبوچتی، اسے گاڑی کی بونٹ کے ساتھ لگاتے اس پر جھکا۔ تمہیں صرف میری عزت کا جنازہ نکالنا تھا جو تم نکال چکی ہو، چاہے وہ میرے نکاح سے بھاگ کر نکالنا ہو یا پھر ہوٹل کے بند کمرے سے۔ ارے وومن! زران اس پر جھکی، اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے چیخا۔ ابریش خود کو چھڑواتے بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ زران کے ہاتھ کی آہنی گرفت اس کی گردن پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کا تو جی کر رہا تھا اپنی پسٹل کی تمام گولیاں ابریش کے سینے کے آر پار کر دے۔ اگر وہ صرف اس کی بیوی، اس کی عزت ہوتی، شاید وہ کر بھی گزرتا، مگر ابریش سے شدید محبت نے اس کے ہاتھ پیر جیسے باندھ رکھے تھے۔ زران نے اس کے بے جان وجود کو دیکھتے اسے چھوڑا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے بری طرح کھانستے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکی تھی۔ زران کچھ لمحے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کے ناتواں ہچکولے لیتے وجود کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑتے گاڑی میں ڈالا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ سرانے خانے کی بڑی سی عالیشان لاؤنج میں چاروں طرف گہرے میرون کلر کے خوبصورت ویلوٹ کے کمفرٹ صوفے پڑے تھے۔ لاؤنج کی وسط میں آتش دان چل رہا تھا۔ عابر یلو کلر کے خوبصورت گرم پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر رنگ برنگے شیشوں اور دھاگے کا خوبصورت ورک ہوا تھا۔ یلو کلر کا خوبصورت سی لائٹ ویٹ پشمینہ شال اچھی طرح سر پر اوڑھی ہوئی، وہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں امینہ خانم، روزینہ خانم، ارحام خان زادہ اور ایک طرف بہاریں بیٹھی تھی۔ سمیع اللہ خان، درید خان، البت خان مردانے میں موجود کسی جرگے کا فیصلہ نپٹا رہی تھی۔ اسفندیار خان اس وقت اسٹڈی روم میں کوئی ویڈیو کانفرنس کر رہا تھا۔ جب سے ارحام خان زادہ کو قبیلے نے سرداری سے برخاست کیا تھا، وہ مردانے میں ہوئے کسی جرگے میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ سمیع اللہ کے بارہا کہنے کے باوجود بھی اس نے جرگے میں شمولیت اختیار کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسی اثنا میں درخشاں سب کے لیے قہوہ لے کر داخل ہوئی تھی۔ ارحام کی نظریں اپنی بیوی پر تھیں جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ بلو کلر کی گرم سمپل سی ڈھیروں چنٹوں والے فراک میں ملبوس بڑی سی بلو کلر کی خوبصورت چادر سے اچھی طرح سر کے بال چھپائے ہوئے تھے۔ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر ارحان نے لب بھینچے تھے۔ اس وقت بہاریں، عابر سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کا کچن میں جانا ارحام کو بری طرح چھپا تھا۔ حور! وہ دفتر اسے پکار بیٹھا۔ جی؟ حور نے مڑتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحام نے گہری نظروں سے اسے خوبصورت چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ بلو چادر کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ جگمگا رہا تھا، آرز سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی سرخ آرز اور جھکی لرزتی نظروں کو دیکھ کر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کل رات سے زیادہ تر اس کے ساتھ کمرے میں رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی پناہوں میں ہی تھی، کچن میں۔ حور دو لفظی جواب دیتے کچن کی طرف بڑھی، مگر ارحام کی پکار پر وہ پھر سے رکی تھی۔ حور ادھر آؤ! ارحام نے اسے نرمی سے پکارا۔ اس کی پکار میں نرمی محسوس کرتے حور کے چہرے پر حیرانگی نہیں ابھری تھی، کل سے اس سے کافی نرمی برت رہا تھا۔ اسے صبح صبح کچن میں بھی نہیں آنے دیا تھا، اسے اپنی نیند پوری کرنے کو کہا تھا۔
اور کسی حد تک اس کے نازو اندام اٹھا رہا تھا۔ اور آہستگی سے چلتی ارحام سے تھوڑے فاصلے پر صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ دے کر ارحام کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا تھا۔ یہ دوری سوئی کی مانند چبھی تھی۔ ارحام نے اسے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے ہاتھ میں لیا، اور سب کے سامنے ارحام کی حرکت پر سرکلاب ہوئی تھی۔ لاؤنج میں سب کی نظریں ارحام خان زادہ اور حور پر ہی تھی۔ امینہ خانم ارحام کے چہرے پر حور کے لیے ڈھیروں محبت دیکھ کر مسکرا گئی تھی۔ ارحام کبھی بھی سب کے درمیان کھل کے اتنے قریب نہیں بیٹھتا تھا۔ مگر حور کا ہاتھ پکڑے جس طرح اسے خود کے قریب کیا تھا، سب حور کی اہمیت ارحام کی زندگی میں سمجھ رہے تھے۔ رکشا، حور کے لیے گرم باداموں والا دودھ لاؤ۔ ارحام نے حور کے ہاتھ سے قہوہ کی پیالی لے کر ٹیبل پر رکھی۔ اسے قہوہ نہیں پسند، وہ جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا وہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی یہ قہوہ پی لے گی۔ ارحام نے اس کے گلاب چہرے پر چھائی ہلکی ہلکی زردی بغور دیکھی۔ کل سے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سرخی اس کی شدتوں پر یا پھر اس کی قربت پر چھانتی تھی، ورنہ اس کا سفید تر و تازہ چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کھانا وہ برائے نام ہی کھاتی تھی، اس لیے صبح کا ناشتہ اس نے کمرے میں منگوا کر اپنے سامنے کھلایا تھا۔ لنچ اس نے یقیناً برائے نام ہی کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت مردانے میں تھا۔ اب ڈنر اس کا حور کے ساتھ ڈائننگ روم میں کرنے کا ارادہ تھا، تاکہ وہ اس کے سامنے کھانے میں لاپرواہی نہ برت سکے۔ اب مجھے دودھ نہیں پینا، حور نے ارحام کی گہری نظروں سے گھبراتے ہوئے کہا، اور سب کے سامنے ارحام کی گرم نظروں سے۔ گرم نظروں کی تپش سے گھبرا رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ نہ صرف اس طرح سب کے سامنے سے مخاطب کر رہا تھا، بلکہ اسے گہری نظروں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ بند کمرے میں مقابل کی گہری نظروں سے سرخ پڑ جاتی تھی۔ اس طرح سب کے سامنے وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حور ارحام کے عارض پر سرخیاں گلتی دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اسے یہی رنگ پسند تھا۔ رکشا، حور کے لیے گرم دودھ لے کر آؤ۔ ارحام نے لاؤنج میں کھڑی رکشا کو حکم دیا تو وہ جی لالا کہہ کر چلی گئی تھی۔ شہرام، جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، سب گھر والوں کو دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ دراز قد اور کسرتی باڈی پر جتنی شلوار قمیض اچھی لگتی تھی، اس سے کہیں زیادہ جینز شرٹ میں پرکشش لگتا تھا۔ السلام علیکم، شہرام کی بھاری آواز گونجی تو مینا خانم ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھتی شہرام کی طرف بڑھی۔ ان کی عادت تھی وہ شہرام، زران اور ارحام کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر ملتی تھی، چاہے دن میں کتنی مرتبہ شہرام، ارحام، زران سے آمنا سامنا کیوں نہ ہو۔ روایتی ماؤں کی طرح وہ اپنے ہر رشتے سے زیادہ اپنے بیٹوں کو اہمیت دیتی تھی۔ امینہ خانم کو صوفے سے اٹھتے دیکھ کر شہرام جلدی سے ان کی طرف بڑھتے ان کے ہاتھ تھام کر ان کی ہتھیلیاں چومی تھی۔ یہ عادت شہرام، زران اور ارحام تینوں کو تھی۔ تینوں امینہ خانم کے احترام میں ان کی ہتھیلیاں شدت سے چومتے تھے۔ مینا خانم کی شدید اور محبت اور احترام کے نتیجے وہ بھی جواباً بھرپور احترام اور عزت دیتے تھے۔ کیسی ہیں مورے؟ شہرام نے انہیں سینے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں شہرام، ماشاء اللہ، اللہ تم کو نظر بد سے بچائے۔ ہمارا سب بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک ہے، خوبرو جوان۔ امینہ خانم نے نظر بد کی دوا پڑھ کر پھونکتے ہوئے ارحام پر بھی دور سے حصار باندھا تھا۔ وہ ان کے سامنے ہی سوڑ پر براؤن شلوار قمیض میں براؤن ہی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے اپنی پرکشش، شاندار، روب دار پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا شہرام کو دیکھتے مبہم سا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم چچی،
شہرام نے رزینہ خانم سے سلام کیا تو انہوں نے اٹھ کر شہرام کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اسفندیار خان کے بعد شہرام ہی تھا جسے وہ خوش اسلوبی سے ملتی تھی، ورنہ بابری کی موت کے بعد انہوں نے زران اور ارحام سے تقریباً بات چیت چھوڑ دی تھی۔ جب بھی کبھی بات کرتی طنز اور زہر میں لپٹی بات کرتی جسے زران اور ارحام اگنور کر دیتے تھے۔ شہرام انہیں مل کر ارحام کی طرف بڑھا۔ ارحام صوفے سے اٹھتے اسے بغل گیر ہوا۔ بہت مصروف ہو گئے ہو شہرام، نظر ہی نہیں آتے، میں کل سے آیا ہوں مگر تمہاری شکل آج دیکھ رہا ہوں۔ ارحام نے شہرام سے الگ ہوتے اسے گھورتے ہوئے لتاڑا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے حویلی نہیں آ رہا تھا، یہ اسے مینا خانم سے پتہ چلا۔ لالا میں مصروف نہیں، بلکہ آپ اپنے کمرے کو پیارے ہو گئے ہیں، مردانے میں اور یہاں اب کم ہی ملتے ہیں۔ شہرام نے حور پر ایک نظر ڈالتے شرارتی لہجے میں کہا تو حور کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ اس صف پر بیٹھی اپنی انگلیاں شرمندگی سے چٹکانے لگی۔ ارحام کل سے کمرے سے کم ہی نکلا تھا، ساتھ میں اسے بھی کمرے میں محسور کر کے رکھا تھا۔ اسے خود اس سچویشن سے شرم آ رہی تھی مگر ارحام نے اسے کمرے سے نکلنے ہی نہیں دیا تھا۔ حور کا چہرہ سرخ پڑتے دیکھ کر ارحام نے شہرام کو سرد اور تنبیہ نظروں سے گھورا۔ ارحام کا سرد سنجیدہ چہرہ دیکھ کر شہرام اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ لالا میں مذاق کر رہا تھا۔ شہرام نے ارحام کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے جلدی سے وضاحت دی۔ ارحام خانزادہ کا کافی روب تھا شہرام و زران پر، وہ دونوں کافی ڈرتے تھے، جس میں زیادہ ارحام خانزادہ کا احترام شامل تھا۔ آئندہ احتیاط کرنا، مجھے اس طرح کا مذاق پسند نہیں۔ ارحام نے شہرام کو سخت نظروں سے گھورتے کہا۔ جی لالا۔ شہرام نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا۔ حور تم کمرے میں چل کر آرام کرو، درخشا تمہارے لیے دودھ کمرے میں لے آئے گی۔ حور کو کنفیوز سا بیٹھا دیکھ کر ارحام نے اسے کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ خود ایک ضروری کال کرنے کے لیے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہرام ارحام کے جانے کے بعد عبیر کی طرف بڑھا جو صوف پر منہ پھیلائے سب سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر اس سے سلام بھی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ پریشان ہوا تھا۔ زران کی جتنی لاڈلی تھی اس سے زیادہ اس کی لاڈلی تھی، مگر زران کو اس طرح کے موڈ سوئنگس نہیں دکھاتی تھی، بلکہ ہمیشہ بہت احترام سے کھڑے ہو کر ملتی تھی، اگر شہرام کے ساتھ وہ اتنا نخرہ ضرور کرتی تھی۔ عبیر کا یہ رویہ صرف شہرام اور زران کے ساتھ ہوتا تھا، اپنی نیچر کے بالکل برعکس ہوتی تھی۔ شاید ان کے لاڈ پیار اور بے تحاشا محبت کی وجہ سے تھا، وہ ان دونوں کو نخرے دکھاتی تھی۔ کیا ہوا ہے آبی؟ شہرام نے اس کے پاس بیٹھتے عبیر کی گود سے کشن لیا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ عبیر شہرام کو دیکھتے مبہم سا مسکرائی تھی۔ شہرام نے امینہ خانم سے آنکھوں ہی آنکھوں میں عبیر کی سنجیدگی کی وجہ دریافت کی۔ امینہ خانم نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائیں۔ زینہ خانم نے بہارے کو چنبے سے دیکھا جو اس سب میں لا تعلق سی اپنے موبائل میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ بہارے کی لا تعلقی ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے ہی شہرام کے ساتھ ایسے ہی لا تعلقی برتتی تھی۔ انہیں حیرت اس بات کی تھی آج شہرام نے ایک بار بھی بہارے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ جتنی بہارے شہرام کی ذات سے لا تعلق تھی اس سے کہیں زیادہ شہرام اس کی ذات سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ شہرام نے آج بہارے پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی، وہ تو ہمیشہ اسے سب کے سامنے بھی اپنی گرو اور التفات نظروں کے حصار میں دیکھتا رہتا تھا، مگر آج شہرام کے نزدیک بہارے کا وجود جیسے نہ ہونے کے برابر تھا۔ انہیں اب بہارے کی اجنبیت اور لا تعلقی بھرے رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ شہرام پچھلے کچھ دنوں سے حویلی نہیں آیا تھا، بہارے کو اس بات کی بھی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہاسپٹل رحیم خان کے ساتھ آ جا رہی تھی۔ بہارے آج شہرام سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے تشویشناک تھی۔ اگر شہرام نے آج حویلی آنا ہی تھا تو بہارے کو کیوں رحیم خان کے ساتھ بھیجا؟ رزینہ خانم نے بہارے پر قہر آلود نظر ڈالی جو بھی موبائل میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ رزینہ خانم کا آج بہارے کا اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ تھا۔ کیا ہوا، میرا بچہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ شہرام نے صوفے سے ٹیک لگاتے عبیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں لالا، میں زران لالا کو مس کر رہی تھی۔
انہوں نے کل سے مجھے فون نہیں کیا. میں کب سے ان کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں مگر ان کا نمبر آف جا رہا ہے. اسفندیار خان اس دن کے بعد اس سے مکمل طور پر لا تعلق تھا، بلکہ وہ خود اس سے لا تعلق ہونا چاہتی تھی. مگر اسفندیار خان کی مردانہ انا کو کہاں گوارا تھا اسے اگنور کرے. سارا دن میں اس کے کاموں کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی. وہ مکمل طور پر تب بھی بے نیاز بنا رہتا تھا. پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسٹڈی روم میں سو رہا تھا، مگر کتنی دن میں کتنی مرتبہ اسے اسٹڈی روم کا چکر لگانا پڑتا. پانی تک کسی ملازمہ کے ہاتھ کا نہ پیتا تھا. وہ اسٹڈی روم میں اس کی کافی کھانا لے کر جاتی اور تب بھی اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. عبیر کو اس کی بے اتنائی اتنی نہیں چبھتی تھی جتنا اپنا اس کے آگے پیچھے پھرنا تکلیف دیتا تھا. اس کے کام نہیں کرنا چھوڑ سکتی تھی. اس دشمن کی جان کے وجود سے لا تعلق نہیں ہو سکتی تھی. اسے چھوڑ جائے گا. یہ خوف کسی آکٹوپس کی طرح اس کے ساتھ لپٹا اس کے اعصاب کو کمزور کر رہا تھا. وہ اپنے دل اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ دے گا. یہ خوف اس کے اعصابوں کو کمزور کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور کرتا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی بھنورے کی مانند اس کی گرد منڈلاتی تو خود اس سے صدیوں کے فاصلے پر ہو جاتا تھا، جیسے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عبیر خان جو اتنی مضبوط تھی، جو بابرک جیسے انسان کے نکاح میں ہو کر کبھی نہیں ٹوٹی تھی، آج اسفندیار خان کی محبت میں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی. ایسے میں وہ زران کو شدید مس کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ صبح سے اسے یاد کرتے کتنی بار رو بھی چکی تھی. میرا بچہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ شہرام عبیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا. کچھ نہیں لالا، زران لالا کی یاد آ رہی ہے. آپ تو اتنے دن حویلی ہی نہیں آئے. روز ہاسپٹل آتے ہیں اگر آپ حویلی نہیں آئے کیوں؟ مجھے لگتا ہے زران لالا بھی مجھے وہاں جا کر بھول گئے ہیں. عبیر اپنی آنکھیں اور ناک دوپٹے سے رگڑتے بولی. شہرام کے لبوں پر اس کے انداز میں مسکراہٹ چھائی تھی. ابھی زران لالا اپنے ہنی مون پر گئے ہیں، تمہیں یاد کر کے کیا کریں گے؟ انہیں تو بھابھی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہوگا. شہرام نے عبیر کی طرف جھکتے مدھم آواز میں کہا تو عبیر اس کی بات پر سرخ پڑی تھی. تم لالا کو مس کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا وہ سڑیل جن کہاں ہے؟ شہرام نے یہ بات بھی اس کے کان میں جھکتے مدھم آواز میں کہی تھی. اسفندیار خان کے ذکر پر اس کی آنکھیں شدت گریاں سے جلنے لگیں. موتی ٹوٹ کر ہیزل گرے آنکھوں سے سیب جیسے سرخ خارج پر برسے تھے. عبیر نے انتہائی بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑیں. اس ستمگر کے لیے ان آنکھوں کو رونا بھی گوارا نہ تھا. تبھی تو پچھلے کتنے دنوں سے اپنے دل کو جھوٹی تعویلیں دیتے مختلف وجوہات پر آنسو بہا رہی تھی. چلو اٹھو عبیر. شہرام اس کی نم آنکھوں کو بغور دیکھتے صوفے سے کھڑا ہوا. کیوں، کیا ہوا لالا؟ عبیر نے اپنی ہیزل گرے آنکھیں پٹ پٹائی تھیں. اٹھو. شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھایا. چلو میرے ساتھ، ہم کہیں باہر چلتے ہیں، تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں. لیکن لالا باہر بہت سردی ہے. عبیر ہچکچائی تھی. جانتی تھی اسفندیار خان اس کا باہر جانا برداشت نہیں کرے گا. سردی ہے تو کیا ہوا؟ گرم علاقوں سے ٹورسٹ یہاں آ کر انجوائے کر رہے ہیں اور پہاڑوں میں رہنے والی لڑکی اتنی سی سردی سے گھبرا رہی ہے. شہرام نے عبیر کو گھورا تھا. شہرام، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو رہنے دو، وہ جا کر کیا کرے گا؟ مینا خانم نے بیچ میں مداخلت کی تھی. اپنے داماد کا مزاج اچھی طرح جانتی تھی. شہرام، امینا خانم اور عبیر کا گریز کچھ سمجھ چکا تھا. بے شک وہ حویلی نہیں آتا تھا، مگر معاملے کی باریکیوں کو بہت حد تک سمجھتا تھا. عبیر پر اس سے سب سے زیادہ عبیر پر اس سے زیادہ اسفندیار خان کا حق ہے. وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا تھا. مگر عبیر کا رونا اسے کافی مشتعل کر چکا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی لڑکی نہ تھی. عبیر، اپنی چادر اندر سے لے کر آؤ، ہم باہر چل رہے ہیں. شہرام کا لہجہ اب کی بار دھکم بھرا اور سرد تھا. عبیر نے بے بسی سے شہرام کو دیکھا. اس کا سرد سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا.
ابھی شہرام ٹھیک کہہ رہا ہے، تم چلا جاؤ شہرام کے ساتھ، بلکہ شہرام تم بہارے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ بہارے نے روزینہ خانم کی بات پر انہیں ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ مر کر بھی شہرام خان زادہ کے ساتھ باہر نہ جائے، جس کا پچھلے 5 دنوں سے مزاج ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات، اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس سے بھی شہرام کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس یہ دیکھ رہی تھی شہرام کی اکڑ کس دن ٹوٹے گی۔ وہ تنک کر انکار کرنے ہی لگی تھی، دفتن شہرام کی سرد اور بھاری آواز گونجی۔ بہارے کا کیا کرے گی ساتھ جا کر؟ وہ ہاسپٹل سے تھکی ہوئی آئی، اسے آرام کرنا چاہیے، شہرام نے سر لہجے میں کہا، مگر اس نے ابھی بھی بہارے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ، بہارے نے بدتمیزی سے بولتے منہ بگاڑا تھا۔ روزینہ خانم نے سٹ پٹاتے ہوئے شہرام کو وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر شہرام کو عابیر کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بہارے کے اتنے درست جواب پر شہرام کے چہرے پر ذرا غصہ اشتعال نہیں آیا تھا، جسے اسے بہارے کی بدتمیزی سے فرق ہی نہ پڑا۔ عابیر جاؤ، اپنا کوٹ اور چادر لے کے آؤ۔ شہرام نے اسے اب کی بار نرم لہجے میں حکم دیا۔ عابیر گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ عابیر کہیں نہیں جائے گی، اسفندیار خان کی سرد آواز پر عابیر کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ شہرام نے لب بھیجتے عابیر کو کلائی سے پکڑے، اپنے بازو کے ہلکے میں لیا۔ حسران خان زیدہ کو عبیر کے نزدیک آنے سے روک سکتا تھا، مگر اسے نہیں۔ اپنے اور اسفند کے بیچ وہ اپنے تعلق کی نہج سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ تو اس نے یہ تعلق کی نوعیت اسفندیار خان کو کبھی جتائی نہ تھی۔ عبیر میرے ساتھ جائے گی، شہرام نے اٹل لہجے میں اسفند کو گھورتے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ دیکھتے امینہ خانم اور رزینہ خانم صوفے سے اٹھی۔ رزینہ خانم پریشان ہوئی تھی۔ شہرام کی جگہ زران ہوتا تو انہیں بالکل فرق نہ پڑتا، مگر آج مقابل شہرام خان زادہ تھا، جنہوں نے ان کی بیٹی کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اسفند نے قہربار نگاہوں سے اپنی بیوی کو گھورا، جو اپنے بھائیوں کے گلے کا ہار بنی پھرتی تھی۔ اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اس کی ساری میچورٹی اور سمجھداری پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی تھی، ایک چھوٹی سی بچی کی طرح ایکٹ کرتی تھی۔ اسفندیار خان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا تھا اسے زران کے نزدیک برداشت نہیں کر سکتا۔ آج محسوس ہوا تھا وہ اسے کسی کے بھی قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جلتی نگاہوں سے عابیر کو شہرام کے پہلو سے لپٹے دیکھا۔ یلو فراق اور دوپٹے میں کندن کی طرح دھمک رہی تھی۔ کتنے دنوں سے اس کے چاند جیسے ٹھنڈے کرنوں جیسے دعادشاہ روپ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی روح پرور کستوری خوشبو اپنے گرد محسوس کرتے بھی اس کی ذات اور اس کے روپ سے نظریں چرا جاتا تھا۔ اس پر ایک نظر نہیں ڈالتا تھا، مگر آج اسے شہرام کے ساتھ لپٹے دیکھ کر وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس ساحرانہ آنکھوں والی لڑکی پر نظر ڈالنے کی دیر تھی، دل پہلو میں جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس پر ستم یہ تھا، سامنے کھڑی لڑکی نے اس دوران ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اسفندیار خان یہی ایک چیز مقابل کی برداشت نہیں کر سکتا تھا، سامنے کھڑی گہری کانچ سی آنکھیں رکھنے والی لڑکی کی بے اعتنائی، سامنے کھڑا وجود اسے اپنی محبت، اپنے عشق میں ہر وقت جلتے تڑپتے چاہیے تھا۔ چلو عابیر، میرا بچہ، تم ایسے ہی چلو، اس چادر سے منہ ڈھک لینا۔ شہرام نے عابیر کے ماتھے پر نرمی سے اپنے لب رکھے تو اسفندیار خان بڑبڑ جلا تھا۔ اس کی سلگتے لب تڑپتے تھے اس کندن سے وجود کو چھونے کے لیے۔ کوئی اور کیسے اس کو چھو سکتا تھا؟ وہ اس طرح چھوٹی سی شال میں باہر جائے گی، یہ بھی بھلا کہاں گوارا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ عابیر اسفندیار خان کی موجودگی بالکل نظر انداز کرتے شہرام کے سینے کے ساتھ سر ٹکاتے بولی۔ اسفند کی برداشت یہاں تک تھی، وہ اس کی مزید اگنورنٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے کسی کے قریب دیکھ سکتا تھا۔ اسفند نے آگے بڑھتے عابیر کو بازو سے جکڑے شہرام کے حصار سے کھینچا۔ عابیر کٹی ہوئی ڈال کی طرح
اسفندیار خان کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ آبیر نے اسفندیار خان کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھینکا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا مبہم سا مسکرا گیا تھا۔ اس کی گلابی متر آنکھیں اس کے دل کا حال سنانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی بے تنائی پر جی بھر کر ماتم منا چکی ہیں۔ اسفندیار خان کے چہرے پر خود پسند شفاق مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی تو ان آنکھوں کو وہ رات بھر شفاق سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، آج ان آنکھوں نے ذرا سی بے اتنائی دکھا کر اس کے دل پر گہرا وار کیا تھا۔ اس کا دل زخمی پرندے کی مانند کچھ پلوں میں تڑپ چکا تھا، تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اسفند آبیر کا سرخ ماتور چہرہ دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا۔ اسفند اسے بازو سے جکڑے اپنی پشت کے پیچھے کرتے شہرام کے مد مقابل ہوا۔ آبیر میری بیوی ہے، اسے میں اجازت دوں گا تو وہ اس حویلی سے باہر قدم نکالے گی۔ مجھے مجبور مت کرو، میں اسے کمرے سے بھی باہر نکلنے نہ دوں۔ اسفندیار خان نے شہرام کو گھورتے اس پر آبیر کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت واضح کی تھی۔ یہی بات لالا میں آپ کی بہن کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی مجبور مت کریں، میں بہارے کے لیے کوئی سخت فیصلہ کروں۔ بہارے نے پہلی بار سٹ پٹاتے ہوئے شہرام کو دیکھا تھا، بلکہ وہ جلدی سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی، مگر شہرام نے اس دوران بھی بہارے پر کوئی نظر نہیں ڈالی تھی۔ بہارے میری بہن سے پہلے تمہاری بیوی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر تمہارا حق سب سے زیادہ ہے، تم اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا۔ اسفندیار خان نے شہرام کو جواب دیتے اسے دو ٹوک انداز میں پر باور کروایا تھا، وہ کسی قیمت پر اپنی بیوی پر اپنا اختیار ختم نہیں کرے گا۔ اسفندیار خان کی بات پر بہارے نے نم آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا۔ شہرام اسفندیار خان کو گھورتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسفندیار خان آبیر پر سرد نظر ڈالے اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔